السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریسنٹ نیوز میں ہمارے پاس کچھ خبریں ہیں. ایکٹریس سجل علی اور شہریار منور کا ایک بولڈ فوٹو شوٹ جو کہ الکوہول کو پروموٹ کرتے ہوئے نظر آیا. ڈرامہ کیسی تیری خود غرضی کیوں مشہور ہو رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ رہبرا اور جوائے لینڈ جیسی فلمیں جو ہیں وہ کیوں اتنی کرٹیسزم کا شکار ہوئی ہیں, اور ساتھ ساتھ احد رضا میر کا رول ریزیڈنٹ ایول میں, وائی از اٹ اسٹارٹنگ اپ سچ اے کنٹروورسی. آل دس اینڈ مچ مچ مور. What is happening with the film and drama industry? Do stay with us in this new episode of Maulvi with an Attitude. Cue the intro. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, and welcome to another episode of Maulvi with an Attitude with me, Raja Ziaul Haq, and my very very esteemed guests, brother Ali E Vlogs ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیسے ہیں؟ بڑے سے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. بڑے سے بعد شو ہم سٹارٹ کیا. 3 ہفتے کا گیپ کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. تو الحمدللہ اٹس گڈ ٹو سی یو. ماشاءاللہ پیچھے سے ٹھیک رہے ہیں آپ. الحمدللہ. شرارتیں تو نہیں کی آپ نے؟ آپ کو بلکہ مبارک ہو. آپ جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ قبول کرے. آمین آمین. اور میرے ساتھ عمر ٹی موجود ہیں. عمر بھائی آج آپ صبر کی اعلیٰ مثال بنے ہوئے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آج لگتا ہے بہت صبر کر رہے ہیں آپ. اس کی کوئی خاص وجہ؟ صبح سے صبر کر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. اور میرے ساتھ خرم الوی ہمارے بھائی جو ہیں, ہمارے ریزیڈنٹ اسکالر. خرم بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ چلے نہیں انٹروڈکشن چینج ہوا. ہاں لیورپول سے لوگ نان سیریس لے رہے تھے. میں کہ نہیں یار اب تھوڑا سیریس لے یار, یہ ہمارے بڑے ایکسپیرینس. الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. ابھی آپ سنیں فٹ بال کی خبروں میں کوئی نئی تازی؟ بس کل لیورپول جیت گیا میچ. لیورپول جیت گیا پری سیزن فرینڈ. تو آپ کی تو آج عید ہوگی. ہاں جی, میں صبح بس وہی دیکھتے دیکھتے سو گیا تھا. اچھا تو تھوڑا سا ٹھیک ہے. تو گائز اس سے پہلے کہ ہم آج کا شو جو ہے وہ باقاعدہ آغاز کریں, ہم سیدھا جاتے ہیں اپنے بریک دی آئس سیگمنٹ کے اوپر. لیٹس رول اٹ. علی بھائی کے علاوہ جو ہے ہمارے جو بھائی موجود ہیں وہ بتائیں کہ یہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یہ کچھ پکچرز آپ کے سامنے ہم ڈسپلے کریں گے. تو اس میں یہ کیا لگتا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ کوئی درس ہو رہا ہے یا کوئی حدیث کلاس ہو رہی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ لگ رہا ہے کہ گرمی زیادہ لگ رہی تھی. یہ آپ لوگوں کا نارتھ کی ٹرپ کے وہاں سے. جی ہاں, جواب درست ہوا. خرم الوی جواب بڑی دفعہ دیکھی سلائڈ کیجیے گا. یہ اس سے علی ای کو دیکھتے ہوئے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ایگزیکٹلی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. دس از us brothers in پسو. اور علی ای بھائی اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ مس نہ ہو جائے ہم سے. اگلی سلائڈ پہ جائے گا. اچھا یہ علی بھائی بتائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس تصویر میں؟ یہ روڈ پہ کھڑے ہو کے ہم پکچر کھنچوا رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. نہیں لیکن میں کہاں جا رہا ہوں؟ اچانک سے شاید ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اس پکچر پہ شاید ہم 2 لوگ ہوں گے, آپ نہیں ہوں گے, سم تھنگ لائک دیٹ. 3 لوگ ہیں ایکچولی, پیچھے اسفند بھی ہے. لیکن میں اس وقت سین سے فرار ہو رہا ہوں. اس کی کوئی خاص وجہ؟ گاڑی آ رہی ہوگی. گاڑی آ رہی تھی آگے سے. دیکھیے تصویر سڑک پہ کھنچوانے کا نقصان ہی ہوتا ہے. لیکن آپ اچھا ماشاءاللہ کانفیڈنس علی بھائی کا دیکھیں. علی بھائی کا دیکھیں, پتہ نہیں چل جا رہا ہے. علی بھائی کا ہاتھ ابھی جو ہے نا, علی بھائی کہہ رہے ہیں یار دیکھیے امیر ہمارے بھاگ گئے, تو اس کا مطلب ہے کہ میری موشن اوپر سے میں تھوڑا سا ہوں لیفٹ سائڈ پہ انکلائنڈ. اچھا ان کی نظر نا اسی ٹرک کے اوپر ہے جو آگے سے آ رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے یہ اپنے پوز مینٹین کریں کہ تصویر کھینچ لو جلدی سے. میڈیا کے بندے نا, میڈیا کے بندے, ان کو پتا ہے کہ ان کا ٹرک رک جائے گا. کمپرومائز گڈ کوالٹی فوٹو شوٹ, ٹھیک ہے نا. اچھا نیکسٹ سلائڈ رول کریں ذرا. یہ بھی ہمارے وہی عطاباد لیک کے اوپر ماشاءاللہ سارے بردرز, اور علی بھائی کی انٹینسٹی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے. ابو سعد بھی ہیں, اسفند بھی ہیں, اور ہمارے شیخ طاہر بن جلیل بھی یہاں موجود ہیں. آگے کیجیے گا نیکسٹ سلائڈ. آج ہمارا آئس بریک. اچھا یہ دیکھیے جی, سبحان اللہ, یہ 3 تصاویر جو ہے وہ ایک ساتھ دکھا دیں آپ, تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کتنی محنت کا کام ہے. سبحان. تو علی بھائی یہ آپ ہی بتا دیں کہ یہ لکڑہارے آپ کیوں بنے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ یہ میں اصل میں ان لوگوں کی جو ہے نا محنت کو فیل کرنا چاہتا ہوں. وہاں لوگوں کا لائف سٹائل ہے, وہاں کیا بائکر جیکٹ اور گلوز پہن کے. بالکل بالکل. میں یہ پوچھنے لگا تھا. ایکسٹریم ٹھنڈ تھی اور موقع تھا. ایگزیکٹلی جیکٹ اتارنے کا سین نہیں تھا. بالکل بالکل. ورنہ اصل تو وڈ کٹر جو ہے وہ بندہ اپنی ٹی شرٹ میں کرتا ہے, لیکن ماشاءاللہ وہاں پہ سردی کا عالم کی بالکل خنجراب سے میرا خیال ہے آئی تھنک وی ور این آور اوے مے بی. بہت کی چائنا بارڈر کے پاس انہوں نے لکڑیاں کاٹنے کا شرف. یعنی وہاں پہ انرجی اور فیول کا بھی اور نہیں ہوتا تھا, لکڑی ہوتی. بالکل نہیں ہوتا. اور یہاں پہ ہم لوگوں نے, مجھے یاد ہے وہ ہم لوگوں نے ایک دوربین کے ساتھ آئیبیکس بھی ویو کیا. اوہ یس, یہ وہی جگہ تھی. یا سو دس واز اے ویری ایپک ٹرپ. تو میں نے آج آئس بریکر میں نے کہا اسٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں, پرانی یادیں. ہمارا جو بائکنگ ٹرپ تھا اسلام آباد سے خنجراب چائنا بارڈر تک, ایپک ایپک ٹرپ. تو گائز اچھا آج اب ہم آتے ہیں اپنے جو ہمارا ایکچوئل ٹاپک ہے اس کی طرف. وہ یہ ہے کہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے
کہ مطلب میں جیسے کہ ابھی علی بھائی نے بھی ذکر کیا, میں حج کے لیے گیا ہوا تھا, ہمارے آڈینس کو بھی پتہ ہے. جب سے میں واپس آیا ہوں نا, تو یعنی ایک تو ویسے ہی آپ ایلینیٹ ہوئے ہوتے ہو, آپ کو لگتا ہے یار کہ ہم ایک بڑی اچھی جگہ پہ تھے, عبادت کر رہے تھے. لیکن جب میں واپس آیا ہوں نا اور میں نے اپنا نیوز فیڈ کھولنا شروع کیا ہے اور میں نے خبریں دیکھنا شروع کی ہیں, تو ایک دم سے نا ایک ڈپریشن سی طاری ہوئی ہے. ڈپریشن سے مراد وہ ڈپریشن کہ یار مطلب واٹ آن ارتھ از گوئنگ آن, یہ ہماری ڈرامہ انڈسٹری, مووی انڈسٹری کہاں جا رہی ہے. بیکاز فرینکلی آئی ڈونٹ ریئلی کیئر اباؤٹ دا ڈرامہ انڈسٹری اور دا مووی انڈسٹری, بیکاز دیٹس ناٹ واٹ آئی ایم کنزیومنگ. بٹ مجھے پرابلم اس بات سے ہے کہ یہ ہماری جو میسز ہے نا وہ یہ کنزیوم کر رہے ہیں, اور جو بھی چیزیں ہمارے میسز کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہیں ان میں سے یہ ٹاپ پہ ہے. یعنی آپ کے اسکول سے بچہ شاید اتنا نہیں سیکھتا جتنا وہ ڈراموں اور فلموں سے سیکھ رہا ہے. سو ظاہر سی بات ہے جب بھی کوئی کانٹینٹ ایسا ان چیزوں میں آتا ہے تو ہم لوگوں کے دماغ میں نا وہ ایک ریڈ فلیگ الرٹ ہو جاتا ہے کہ بھائی دیر از سم تھنگ رانگ دیٹس ہیپننگ. علی بھائی آپ نے ریسنٹلی ایک ویڈیو بنایا, بہت اچھا, آئی واز ویری گلیڈ. مجھے مکہ میں ہی میں نے وہ ویڈیو دیکھ لیا تھا, اور الحمدللہ آپ نے ایک ڈرامے کو ٹارگٹ کیا تھا, یا ایک فلم ہے غالباً رہبرا کے نام سے, بالکل, اور اس میں کچھ فحش قسم کا کانٹینٹ تھا جس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا. تو میں چاہوں گا سب سے پہلے آپ ہی اسٹارٹ کریں کہ واٹ میڈ یو یو نو ٹاک اباؤٹ دیٹ. آپ کو کیا لگا, مطلب میں تو اس ٹائم پہ نہیں تھا اویلیبل یہاں پہ, بٹ آپ نے ماشاءاللہ یہ چیز پوری کور کی. وائی ور یو سو کنسرنڈ اباؤٹ دس؟ اچھا جیسے آپ بتا رہے ہیں نا, واپس اگر آپ نے نیوز فیڈ وغیرہ کھولی اور آپ کو یہ شوق ملا, میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر آپ اگنورنٹ ہو جائیں نا ان سب چیزوں سے, تو پھر آپ اگنورنٹ ہیں, پھر آپ کو کوئی چیزوں کا پتہ نہیں چلتا, اینڈ یو تھنک ایوری تھنگ از ورکنگ پرفیکٹلی اور کچھ پتہ نہیں چلتا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وہ بصیرت تھوڑی سی مل جائے, وہ انڈرسٹینڈنگ مل جائے کہ آپ اس لینز سے دیکھنے لگ جائیں, اسلام کے لینز سے, سنس وی آر مسلمس, ہم وہ دین کے لینز سے چیزوں کو دیکھنے لگ جائیں, تو پھر یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ڈپریسو ہوتا ہے, یہ واقعتاً ڈپریسو ہوتا ہے اور یہ نیچرل ہوتا ہے. اینڈ سم باڈی مائٹ تھنک کہ ایز اے یوٹیوبر ان لوگوں کا تو کام ہی ہوتا ہے کہ یہ پلان کرتے ہیں تاکہ ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہوں, ان کے سبسکرائبر کاؤنٹ جو ہے وہ بڑھیں. ٹیلنگ یو آنیسٹلی, میں نے ایسا کوئی ویڈیو جو لاسٹ بنائی, میں نے اٹ واز ناٹ پلانڈ لائک دیٹ. آئی واز ایکچولی ڈپریسڈ, آئی واز ایکچولی سیڈنڈ ٹو دا کور, آئی وڈ سے, ٹو سی دس ہیپننگ ان دا مسلم سوسائٹی. کہ ایک تو ہے نا کہ نان مسلم سوسائٹیز جو ہیں وہ فلم انڈسٹری کے اعتبار سے کتنا پروگریس کر رہی ہیں, کتنا گلیمرائز کر رہے ہیں فلاں چیز کو, لیکن مسلم سوسائٹیز میں جب اس طرح کی خاص, میں آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہونی چاہیے, مطلب وی کین ڈسکس دیٹ کہ انٹرٹینمنٹ ہو سکتی ہے, اس کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں اسلامک ورلڈ میں, لیکن مسلمان جب انٹرٹینمنٹ کے ہی نام پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی دھجیاں اڑانے لگ جائیں اس حد تک, ٹھیک ہے, کہ ایوری ادر ڈے آپ کو ایک شوق ملے. مطلب ٹیلنگ یو آنیسٹلی, اگر آپ پچھلا کچھ عرصہ اٹھا کے دیکھیں تو اٹ از انکریزنگ. مطلب کچھ عرصہ پہلے تک جو فحاشی کا لیول تھا ہمارے پاکستانی ڈراموں میں اور فلموں میں, وہ اب بڑھتا جا رہا ہے, کہیں سے بھی وہ رک نہیں رہا. اور اگر آپ اسے دیکھیں نا, آپ کو کلیئرلی یہ چیز لگتی ہے کہ دے آر ایکچولی فالوئنگ دا ویسٹرن فلم انڈسٹری, ٹھیک ہے. کبھی وہ بالی ووڈ سے اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں اور کبھی جو ہے وہ ہالی ووڈ کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. تو دے آر سینگ نو باؤنڈس بیسکلی, دے ہیو نو لمٹس. وٹ دے وانٹ ٹو ڈو از ٹو جسٹ کمپیٹ. یہ کمپٹیشن کے نام پہ ہو رہا ہے بالی ووڈ کے ساتھ اور ہالی ووڈ کے ساتھ. سو دے وڈ ناٹ سی اینی تھنگ. سو ایک چیز وہ جو اعتراض نارملی کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جسٹ انٹرٹینمنٹ. آپ لوگ ایویں خواہ مخواہ مولوی جو ہے نا ان کو تب چڑھ جاتی ہے بغیر وجہ کے, یار یہ انٹرٹینمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, ریلیجن کو ریلیجن میں رکھو اور انٹرٹینمنٹ کو انٹرٹینمنٹ میں رکھو. آپ لوگ کیوں خواہ مخواہ ہر چیز پہ آپ لوگ جو ہے نا گرم ہو جاتے ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور یہ جو ہے نا قرآن اور سنت اور یہ وہ. ہم قرآن سنت نہیں کر رہے بھائی, ہم انٹرٹینمنٹ جو ہے نا پروڈیوس کریں. اس کا کیا جواب ہے؟ اچھا, وہ کہتے ہیں کہ آپ ہر چیز میں قرآن اور سنت اور ہر چیز میں دین لے آتے ہیں. اکثر آپ اگر آپ کیجول بات کریں نا, ٹیبل پہ کہیں بیٹھے ہیں لنچ پہ اور دوستوں میں بیٹھے ہیں, اور اگر آپ کسی کو بہت بری لگ رہی ہے یہ چیز اور وہ کہہ دے, اعتراض کر دے, تو یہ ایک آتا ہے آرگومنٹ جو ہم نے خود فیس کیا ہوا ہے اپنی یونیورسٹی لائف پہ بھی. جو پیئرز ہوتے ہیں نا, دے ڈونٹ فیل اینی کوئی باؤنڈ نہیں ان کا ہوتا, وہ جو دل میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. تو کبھی منع کریں نا تو ایک دم آ جاتا ہے, یار تم بڑے مولوی بن رہے ہو, تمہیں بڑا قرآن اور سنت یاد آ رہا ہے. اچھا, پھر وہ آپ کی کوئی غلطی ہو نا وہ ڈھونڈ کے لے آتے ہیں, تم نے تو یہ کیا تھا. تو پہلی بات یہ ہے کہ ٹو رانگس ڈزنٹ میک اٹ رائٹ ایکچولی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مولوی جو ہے یہ ہم نے ایک سیپریٹ کر دی ہوئی ہے ٹرم. یعنی اگر کوئی قرآن یعنی کوئی اللہ کا فیئر رکھتے ہوئے کوئی بات کرے گا یا اس کسی سے بچے گا اور بچ کے چلے گا, وہ مولوی ہو گیا. حالانکہ ہر مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے تھا. مولوی ہمارے معاشرے میں ایک سیپریٹ طبقہ بن چکا ہوا ہے. جو بندہ کلیم کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ میرا مالک ہے اور خالق ہے اور میں مسلمان ہوں,
وہ ہی از باؤنڈ ٹو اوبے اللہ ان آل ایسپیکٹس ایکچولی. پورا دین فالو کرنا. چلیں ہم اگر کہہ بھی دیں کہ یار ٹھیک ہے مولوی ہم مان لیتے ہیں سارے خراب ہیں, مولوی سارے خراب ہیں, اس کو سائڈ پہ کر دو, آپ لوگ کیا اسلام کو اون نہیں کرتے؟ وہی نا, مولویوں سے ہٹ کے یو ڈونٹ اون اسلام. اٹس کائنڈ آف اے ہپوکریسی کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں جی میں اللہ کا بندہ ہوں, میں مسلمان ہوں, جی اللہ آپ کو کس سے سب سے زیادہ محبت ہے, آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, جو یہ ایکٹرز ہیں ان سے بھی پوچھ لیں, وہ کہیں گے جی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہے. یہ کس طرح کی محبت ہے؟ یہ ہپوکریسی ہے. اللہ وہ محبت چاہتے ہیں جو مینیفیسٹ بھی ہو, جو نظر بھی آئے آپ کے ایکشنز میں. ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. دیکھیں آپ نے نا بس بیسکلی ہوا یہ کہ آپ نے اپنے برین کو نا کمپارٹمنٹلائز کر دیا. آپ نے اپنے برین کا ایک حصہ کہہ دیا کہ یہ میری دنیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اور یہ پھر میرا دین ہے. میں حج پہ جاتا ہوں, جمعے کے دن دین ہوتا ہے, میں جمعے کو بھی شاید نماز پڑھ لیتا ہوں, عید منا لیتا ہوں, اس پہ میں قربانی بھی کر دیتا ہوں, بچوں کو عیدیاں دیتا ہوں, یہ میرا دین ہے. اور جو دنیا ہے نا میری, چاہے میں اس میں ایکٹنگ کرتا ہوں یا میں اس کے اندر کوئی بھی میرا بزنس ہے کچھ بھی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کو نہ تو انوالو کرتا ہوں, نہ اللہ کے رسول کو انوالو کرتا ہوں, نہ ان کی شریعت کو انوالو کرتا ہوں, نہ ان کے احکامات کو انوالو کرتا ہوں. یہ میں اپنی مرضی سے جیتا ہوں. تو بھائی اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہا گیا کہ آدھے اسلام میں داخل ہو جاؤ, آدھا پاؤں اپنا کفر میں رکھو اور اس طرح سے اپنی زندگی گزارو. سو آئی تھنک ون تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی سیڈ از کہ اسلام جو ہے نا وہ ہماری زندگی کے ہر ایسپیکٹ کو گورن کرتا ہے. تو اگر لائک ٹھیک ہے ہر بندے سے غلطیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وی ایڈمٹ کہ پیپل میک مسٹیکس اینڈ غلطیاں ہو جاتی ہیں. پرابلم تب ہے جس طرح علی بھائی نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ آپ ایک تو غلطی کرتے ہو, پھر اس کے بعد آپ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہو کہ نہیں اس میں کیا ہے تو انٹرٹینمنٹ ہے. بھائی کیا آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری حرکت دیکھ لیں تو تمہیں شاباشیاں دیں گے, تمہیں یعنی پیٹ آن دا بیک دیں گے, تمہیں تھمز اپ دیں گے کہ ویل ڈن, شاباش, صحیح کر رہے ہو. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ڈیفینس میں ان لوگوں نے آوازیں اٹھائیں ابھی ریسنٹلی جب انڈیا نے وہ جو بھی ہوا, مجھے خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ یار چلو ہمارے سیلیبریٹیز نے آواز اٹھائی. دا سیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ آپ کی یہ انٹرٹینمنٹ کو دیکھ لیں, کیا وہ آپ سے خوش ہوں گے؟ صحیح بات ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ ہر انسان کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ جو بھی میرے اعمال ہیں وہ کس لیول پہ ہیں. خرم بھائی آپ سے میں پوچھوں گا, ابھی ریسنٹلی ایک اور بھی فوٹو شوٹ ہوا اسی کیٹیگری میں. اگر آپ دیکھیں سجل علی ایک ایکٹریس ہیں اور ایک اور جو ہے نا شہریار منور جو ہیں ان کے ساتھ اداکار ہیں, انہوں نے ایک فوٹو شوٹ کیا ایک ویب پیج کے لیے یا کوئی ویب مارکیٹنگ کمپنی اور واللہ والا, اور اس میں اٹ واز اے بولڈ فوٹو شوٹ. نیٹ پہ بڑی کانٹروورسی بھی ہوئی اس کے بارے میں, اور ون آف دا تھنگز اپارٹ فرام دا کلودنگ اینڈ اپارٹ فرام دا لائف اسٹائل اینڈ اپارٹ فرام اینی تھنگ ایلس, جو اصل چیز جس پہ لوگوں نے بہت کرٹیسائز کیا وہ یہ تھا کہ دے ور ایکچولی کائنڈ آف سبلمنلی اور ڈائریکٹلی پروموٹنگ alcohol consumption. اینڈ وہ جو پکچرز ہیں اس میں یو کین کلیئرلی سی لائک دیر از اے وسکی بوٹل, ٹھیک ہے, اس میں وسکی بوٹل ہے اور ہاتھ میں ایک گلاس پکڑا ہوا ہے جس میں اتنا سا فل ہوا ہے جو کہ ٹپکل ہے جو لوگ بھی اسکاچ وسکی وغیرہ پیتے ہیں, وہ ایک چھوٹے سے یعنی اس کے اندر پی رہے ہیں. اب اگر کوئی کہتا ہے نہیں یہ تو جوس تھا یا فلانا تھا, اوکے آئی ول ایکسیپٹ اٹ, میں آپ کی نائیوٹی کو مان لیتا ہوں اور کہتا ہوں یہ تھا. ایون دین what does it look like, ٹھیک ہے نا, it doesn't, مطلب آپ جو یعنی فار ایگزامپل اگر ایک بچہ جو ہے وہ ہاتھ میں پین کو بھی منہ میں لے کے ایسے بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے وہ سگریٹ تو نہیں تھا وہ پین تھا, لیکن what are you portraying, آپ سگریٹ اسموکنگ کو ہی نارملائز کرو نا, آل دو پین آپ کے منہ میں تھا اور آپ نے اس کو ایسے کر کے اسٹائل سے پکڑا ہوا ہے, تو آپ پروموٹ جس چیز کو کر رہے ہیں اصل بات وہ ہے. تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ اس میں تھا کیا, آل دو اٹ از ویری ایویڈنٹ کہ اس میں کیا تھا, لیکن بہرحال ہم پھر بھی ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں. دا کوشچن آئی ایم آسکنگ از کہ آخر اس قسم کی جو نارملائزیشن ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے سوسائٹی کے اوپر. ایک عام بندہ ہے جو یعنی فار ایگزامپل اس کی اپروچ میں بھی یہ نہیں ہے, واٹ از دا امیج, یعنی سگنلنگ کیا ہو رہی ہے یہاں سے. ابھی یہ نا انفیکٹ میں نا ٹویٹر پہ اکثر کبھی ہمارے ٹرینڈس چل رہے ہوتے ہیں تو میں کبھی کچھ کو فالو کرتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اینڈ اٹ از سو کامن کہ اس طرح کے جتنے ایشوز ہیں نا یہ ٹویٹر پہ ٹرینڈنگ کرتے ہیں. ایک تو ان کی ریچ بہت بڑھتی ہے, پیپل گیٹ ٹو سی دیز امیجز اینڈ اسٹف لائک دیٹ. جو آپ نے سوال کیا نا اس میں دس از ہاؤ آپ کہتے ہیں نا سوسائٹی کے نارمس چیزوں کو آپ بلڈ کرتے ہیں. رول یہ سیلیبریٹیز یا جو بھی آپ کے انفلوئنسرز بھی ہیں, دیز آر سم ہاؤ whether we like it or not, they are influencers بھی ان کو بلکہ اس لیے بولا جاتا ہے کہ they influence the people, they role models ہیں, یہ انفلوئنسر ہیں. ان کا جو لائف اسٹائل ہے جس طرح کا وہ ڈپکٹ کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پہ, ایوری بڈی وانٹس ٹو بی لائک دیم. بالکل. اینڈ وہ کہتے ہیں اچھا یار یہ کول ہے,
مطلب یار یہ جس طریقے سے بیٹھا ہے, the way this girl has dressed up, جو بھی کپڑے ہوں گے, ایک تو وہ آہستہ آہستہ نارملائز ہونا شروع ہو جاتا ہے. پہلے اگر ہمارے گھر کا کلچر وہ نہیں تھا نا, اب ٹی ویوں کے تھرو ہمارے بہت سارے گھروں میں وہ کلچر, اگر ہماری ماں بہنیں یا بھائی اس طرح کا ان کا وہ ماحول نہیں بھی ہے نا, بٹ ٹی وی میں نا اتنا اس کو نارملائز کیا, وین دے گو ٹو اے ویڈنگ اور وین ٹو گو ٹو یونیورسٹیز اینڈ وین دے سی دس کائنڈ آف اسٹف, ان کو کوئی حیرانی. جو علی بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ عجیب ڈپریشن ہوتا ہے یا دکھ ہوتا ہے یا پریشانی ہوتی ہے, وہ نہیں ہوتا. ون, دیر از نو اسلام. نمبر ٹو, اگر کلچرلی بھی وہ باؤنڈریز سیٹ ہوئی ہوئی تھی نا, جس طرح آپ نے کہا نا ایکٹرز بھی ہمارے سپورٹ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیٹس مور کلچرل. ہمارے جو دینی مطلب جو ایک جو سپر سیکولر طبقہ بھی جو ہے وہ بھی جو عید منا رہا ہے وہ کلچرلی منا رہا ہے. عید کی ایسنس شلوار قمیض پہن لیتے ہیں, شلوار قمیض ہمارا جمعے کو, اور اس کو ڈریسنگ اٹس مور آف اے کلچرل. فجر کی نماز شاید اس دن مس ہوئی ہوگی, یہ کامن ہے کافی, لیکن عید کے لیے کلچرلی پہنچے ہوئے اکثر لوگ عید کی نماز بھی مس کرتے ہیں اب تو, بڑا کامن. ہاں لیکن جوڑا نہیں اصل بات ہے ایز پر دی سننا, وہ کہتے ہیں کہ سننا, حالانکہ سنت یہ نہیں ہے, سنت یہ سب سے اچھا لباس جو بھی آپ کا ہے یا پرانا ہی وہ پہن سکتے ہیں. تو چلیں وہ ایک سیپریٹ ہے, بٹ دا مین ایشو از کہ جب ہم یہ جو ویسٹرنائزیشن کے پیچھے ہم پاگل ہوئے ہیں نا, کہ انفیکٹ یہ جو بیچارے لوگ ہیں نا جو اس طرح کے فوٹو شوٹس اور فلمس کرا رہے ہیں, میں کبھی کبھی حیران رہتا ہوں. میں نے ٹریلر بھی دیکھا ہے کسی ایک آدھ فلم کا, آئی تھنک وہ قائد اعظم یا کون سی, تو مجھے لگ رہا تھا کہ یار یہ تو 15 سال پہلے میں جو بالی ووڈ کے ٹریلرز ہوتے تھے نا, یہ وہی ہیں 10, مطلب یہ ہم لوگ تو اگر کاپی میں بھی ہم اتنے ڈیلیڈ ہیں نا کہ ہم ابھی تک اسی چیز پہ چلے ہوئے. آئی ڈونٹ نو واٹس ہیپننگ ان بالی ووڈ آج کل, بٹ یہ کہ جو پہلے دیکھا جاتا تھا 10-12 سال پہلے چیزیں, تو وہ ہم لوگ اتنے زیادہ اس چیز میں وہ ہو گئے نا کہ ہم نے بس ان جیسا بن جانا ہے, ہم نے کس طریقے سے ان, اور پھر ہماری جو یوتھ ہے they want to be like them. اچھا, میں یہ جو ویسٹرنائزیشن والا کانسیپٹ ہے نا, کہ میں اس بارے میں سوچتا ہوں کہ کیا ویسٹرنائز ہونا کیا بری بات ہے؟ کسی چاہے آپ کا دشمن ہی ہے, اگر وہ کوئی اچھی چیز کر رہا ہے, کیا اس کو فالو کرنا بری بات ہے؟ میں سمجھتا ہوں بری بات نہیں ہے, اچھی چیز میں ضرور آپ فالو کریں اس کو, لیکن کیا اس کی کوئی لمٹس ہوتی ہیں؟ اچھا میں کہوں گا اچھی چیز نا, ہم نے میرے خیال سے بالکل الٹا کیا ہے. ہم نے نا, اور اکثر لوگوں کا آرگومنٹ کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی وہ کتنے ترقی کر گئے ہیں. بھائی وہ کپڑے اتار کے ترقی نہیں کی, ان کی ترقی آپ ان کی آکسفورڈ یونیورسٹی اور کیمبرج ان کی وہاں پہ دیکھیں. کسی نے بڑا زبردست کسی نے سوال اٹھایا ہوا تھا ویسے ہی نا, بڑے انٹرسٹنگ. انہوں نے کہا یار ہمارے یہاں پہ یہ گرمی اتنی پڑتی ہے, اتنا لمبا سیزن ہوتا ہے, ایئر کنڈیشن ہوتا ہے, وچ یونیورسٹی از ڈوئنگ R&D آن میکنگ یہ کنورٹرز اور اس طرح کے AC, اور ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم سارے باہر کے کیوں امپورٹ کرتے ہیں؟ کیوں کوئی یونیورسٹی نہیں کری. وہاں رولز رائز کی آپ کے ریسرچ سینٹرز یونیورسٹی میں ہے, آپ کے ہر بڑی کمپنی کے ریسرچ سینٹر ہے یونیورسٹی میں, اس وجہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں, ہم وہ کاپی نہیں کر رہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شراب پینے سے ترقی ہوئی ہے یا زنا کرنے سے ترقی ہوئی ہے, یعنی کہ شراب جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ترقی کے, اکنامک, اور زنا جو ہے وہ ڈائریکٹلی. تو کہتے ہیں دیکھو یار ویسٹ میں بھی تو شراب پیتے ہیں, ویسٹ میں بھی تو زنا ہوتا ہے, کہاں پہنچ گئے؟ اس سے انفراسٹرکچر بن جاتا ہے, اس سے اچھی روڈز بن جاتی ہیں, بہت بن جاتی ہیں, ہوائی جہاز بن جاتے ہیں, ڈالر نیچے آ جائے گا. ہاں آئی ڈونٹ نو. یہ جو فوٹو شوٹ کی آپ بات کر رہے تھے, اس میں نظر آ رہا ہے صاف جو جیسا سیٹ کریٹ کیا گیا ہے پورا, جیسا لباس پہنا گیا ہے. آئی ہیڈ ٹو جسٹ گو تھرو اٹ بیکاز آئی ہیڈ ٹو سی کہ کیا چل رہا ہے. سارا کا سارا بالکل ویسٹرن, یورپین یا برٹش اسٹائل سارا سیٹ میں بھی, اور لباس بھی, اور ایموشنز بھی. واٹ آر وی ریپرزینٹنگ ایکچولی؟ ہم اتنے وہ ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہماری اپنی کوئی ویلیوز نہیں ہے. یعنی کم از کم کچھ کرنا ہی تھا تو کم از کم اپنا پاکستانی یا یہاں کا کچھ بھی جو اپنا یہاں کا نام ہے وہ ہونا چاہیے تھا. ہم ایگزیکٹ کاپی کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اس میں ایک اصل میں نا یہ ایک مارکیٹنگ کے اندر ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ ایک ہائر اسٹینڈرڈ دکھا کے نا لوور طبقے کو نا امپریس کرتے ہو. میرا ایک دوست تھا, وہ ایک ٹوبیکو کمپنی کے ساتھ کام کرتا تھا, اور میں نے اس سے ایک دفعہ پوچھا یہ جو ایک برانڈ ہوتا تھا سگریٹ کا ریڈ اینڈ وائٹ, اگر آپ کو شاید یاد ہے, پرانا برانڈ تھا. اچھا ریڈ اینڈ وائٹ جو تھا نا, اس کی جو ایڈ کیمپین تھی, کسی کو اگر یاد ہو 90s میں 2000s میں, اس کے بعد تو آئی تھنک سگریٹ کے ایڈس پہ بین لگ گیا تھا. تو اس کی جو ایڈورٹائزنگ تھی نا, اس میں سارا کا سارا تھا ریڈ اینڈ وائٹ. فار ایگزامپل سنوکر کے ساتھ اس کو افیلیٹ کیا تھا کہ ریڈ اینڈ وائٹ پول ٹیبل پہ وہ بال پڑے ہوئے ہیں. اچھا پھر فراری آتی ہے, وہ بندہ, اچھا جیمز بانڈ کی تھیم تھی, سوٹڈ بوٹڈ بندہ تھا, اور وہ آ کے ریڈ اینڈ وائٹ کھولتا تھا, لڑکی اس کے ساتھ آ کے اس کو پکڑ لیتی تھی, اور پھر وہ سگریٹ لگاتا تھا اور پول کھیلتا تھا, فراری چلاتا تھا, مطلب آل دیٹ. سو بیسکلی اٹ واز لائک اے جیمز بانڈ تھیم, بٹ یو نو اس کو وہی وہ جو نا کلر اسکیم انہوں نے ریڈ اینڈ وائٹ رکھی ہوئی تھی. اچھا یہ جو سگریٹ تھا یہ بہت ہی لو انکم بریکٹ کا سگریٹ تھا, یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ 3 روپے والی ڈبی والا, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو, تو میں نے میرا جو دوست تھا, میں نے پوچھا یار آپ کا برانڈ جو ہے وہ ریڈ اینڈ وائٹ ہے, اور یہ اس کی جو ایڈورٹائزنگ ہے یہ آپ اٹلی سے بنواتے ہو, یعنی وہ جو پوری جو ہے کہ بندہ گاڑی میں پھر رہا ہے, فراری ہو رہا ہے.
تو وائی آئی مین وائی ناٹ شو یعنی یہ دیسی بندہ. اس نے کہا یار یہ جو بندہ ہمارا ریڈ اینڈ وائٹ پیر ہے نا وہ بھی ان سے انسپائر ہوتا ہے, وہ بھی چاہے وہ سائیکل سوراب چلا رہا ہوگا لیکن اپنے دماغ میں جب وہ ریڈ اینڈ وائٹ نکالتا ہے نا تو اس کو لگتا ہے کہ میرے سے بڑا جیمز بانڈ کوئی نہیں ہے, میری سراب بھی فراری ہے, میری جو نا سراب فراری ہے. اور جب میں سگریٹ لگاؤں گا نا تو لڑکیاں میگنیٹ کی طرح میرے ساتھ چپک جائیں گی کیونکہ میں تو اتنا کول اور سویگ لیول میرا اتنا ہائی ہو گیا ہے بیکاز آف دیٹ ون سگریٹ. تو اٹس ناٹ سم تھنگ, اٹس این ایموشنل تھنگ, ایموشنل سائیکولوجیکل سیل, دیٹس واٹ اٹ از. اٹس ناٹ اے ریشنل سیل کہ جی یہ سگریٹ بہت اچھا ہے اس میں آپ کو نکوٹین اتنی ملتی ہے, اور یہ والی بات ہی نہیں ہے. وہ ایموشنل سیل کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جو آپ کے ایلیٹ قسم کی جو ایڈورٹائزنگ ہے نا جہاں پہ آپ نے دکھایا نا کہ برٹش یا امریکن دکھایا, کپڑے, لباس, الکوہول, یہ وہ سارا کچھ, یو آر ٹرائنگ ٹو کریٹ این امیج کہ جو سب سے سکسیزفل لوگ ہوتے ہیں, جو سب سے زیادہ ایلیٹ لوگ ہوتے ہیں, ان کا یہ لائف سٹائل ہوتا ہے. جی تمہارا لائف سٹائل کیا ہے؟ تم تو بیچارے یعنی اسکول جاتے ہو, گورنمنٹ اسکول جاتے ہو, تمہاری زندگی کوئی نہیں ہے. تم اگر لائف سٹائل اپنا امپروو کرنا چاہتے ہو تو تم بھی اسی قسم کی جو ہے نا حرکتیں شروع کرو. یہ سبلیمنل میسیجز ہیں جو کہ انجیکٹ کیے جاتے ہیں دماغوں میں. عام بندہ جب دیکھ رہا ہے اس کو لگتا ہے کہ یار دس مائٹ بی دا ڈیسٹینیشن, دس از ویئر آئی شوڈ ریچ, ٹرائی ٹو ریچ سبلیمنلی. پھر اس میں ایک اور بات ہے کہ ہم کاپی کی بات کر رہے تھے, جیسے علی بھائی نے بھی کہا کہ کوئی لمٹ تو ہونی چاہیے یار, خدا کے لیے مسلمان ہیں ہم. یہ منی اسکرٹس, یہ شارٹ اسکرٹس پہن کے فوٹو شوٹ کرنا, نیئر ہاف ٹاپ لیس, مطلب واٹ کائنڈ آف کلچر, واٹ کائنڈ آف نارم آر یو شوئنگ. آپ بھی زیادہ بھائی باہر رہے ہیں, آپ بھی ہوئے ہیں, میں بھی رہ کے آیا ہوں. آپ نے کبھی ویسٹرنرس کو, برٹش کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی نارمل موویز پاکستانی کلچر میں بنا رہے ہوں, یا ایک تو نا پاکستانی مووی بنا رہے ہوں, وہ تو سمجھ آتی ہے, وہ تو انہوں نے ایک پرٹیکولر کریٹ کیا ہے کانٹیکسٹ, لیکن اپنی نارمل موویز ہوں ان کی, جیمز بانڈ کی, اور وہ پاکستانی دیسی پنجابی کلچر سے اتنے امپریس ہیں کہ وہ والی چیزیں پہن کے. میں نے بھی یہ چیز نوٹ کی, آل اراؤنڈ دا ورلڈ جو نیشنز ہیں وہ کبھی بھی نہیں کرتے, کمیونٹیز ہیں, وہ اپنی نا کچھ آئیڈینٹی ضرور مینٹین کرتے ہیں. وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں وہ اپنا نا وہ ظاہر کرتے ہیں کہ یار وی بلانگنگ ٹو دس کنٹری اور دس پارٹ آف دا ورلڈ. آپ نے کبھی امریکن یا کسی جرمن یا فرینچ ڈرامہ یا مووی کو ہم سے یا عربوں سے اتنا انفلوئنس ہو کے اپنا دکھا رہے ہوں گے وہاں کا, دو میاں بیوی کا یا دو لورز کا لیٹ سے ایک سٹوری چل رہی ہے, اور جو ساری جو چیزیں ہیں نا, جو لباس ہے اور کھانے پینے کا سٹائل ہے اور بولنے کا سٹائل, وہ عربوں کی طرح. یعنی دنیا کی کسی کنٹری میں آپ چلے جائیں, چائنا میں جا کے اگر آپ انگلش بولیں گے تو آپ کو وہ اچھا نہیں سمجھیں گے, وہ چائنیز بولنے والے کو اچھا سمجھیں گے. یہی حال باقی کنٹریز کا بھی ہے, لیکن پاکستان میں اردو بولنے والے کو برا سمجھا جائے گا, انگلش بولنے والے کو اچھا. تو یعنی کوئی حد ہونی چاہیے, کوئی اپنی اپنائیت تو ہونی چاہیے, خود ہی ہونی چاہیے کہ آپ اپنا آپ بھی ہے کوئی آپ کا, ہر چیز ہم دوسرے کی فالو کر کے. اصل میں یہ جو ہے نا کلونیلزم کے نتائج ہیں, کیونکہ ہم لوگ اصل میں کالونائز ہوئے ہیں, ہمارے اوپر گورے نے حکومت کی ہے, اور ہم لوگ آج تک انفیریورٹی کمپلیکس سے نکل سکے, اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے اس کی. اچھا اب ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں جی. تو اٹس ٹائم فار آور نیکسٹ سیگمنٹ وچ از ویور آف دا ویک. تو گائز آج کا جو ویور آف دا ویک سیگمنٹ ہے اس میں ہم لوگ سب سے پہلے کامنٹ لیتے ہیں رافع شکیل کا, جو کہتے ہیں السلام علیکم استاد راجہ ضیاء, یو آر ڈوئنگ این آؤٹ اسٹینڈنگ جاب. آئی ایم 18 years old and I'm watching from Canada, Oshawa. The reason why I love you guys is because you're traditional Orthodox Muslims who follow the Quran, Sunnah and the Salaf of the Ummah. You don't sugarcoat and water down Islam in order to please the Western world. You don't care about people's opinions. Rather, you care about the truth, which is what I liked about you and your team. اور پھر انہوں نے امام شافعی کا ایک کال مینشن کیا کہ it does not befit the lion to answer the dogs. So jazakallah khair bro Rafi Shakil for your very very outstanding comment, and I'm surprised کہ ماشاءاللہ at the age of 18 ماشاءاللہ آپ کی اتنی اچھی سوچ ہے. یاسر بغدادی کا کامنٹ ہے, کہہ رہے ہیں YC should start their own school to set an example and let everybody know how to raise youths. All the three aspects will be covered: education, Islamic studies and fun activities. Mela make your task easy. تو اسکول کے بارے میں کیا خیال ہے علی بھائی, بنانے کا موڈ ہے آپ کا؟ جی خیال ویسے بہت اچھا ہے, خیال اچھا ہے. یہ ویسے YC کے آبجیکٹیوز میں سے ایک ہونا چاہیے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. خواہشیں تو بہت ہے, لوگ تو بہت ہمیں کہتے ہیں کہ یار آپ یہ بھی کریں. یہ وہ خواہش ہے لوگوں کی جب سے YC اسٹارٹ ہوا ہے, تب سے یہ YC بننے سے پہلے سے یہ خواہش اسٹارٹ. ایکچولی پیپل ڈو وانٹ کہ ان کے بچے جس اسکول میں جا رہے ہیں نا وہاں پہ ان کی واقعتاً تربیت ہو سکے. مطلب وی آل وانٹ دس فار آور چلڈرن. ایکچولی جاب یہ بہت پریکٹیکل اسٹیپ ہے, نظر بھی آتا ہے اور ہے بھی, کیونکہ جو YC جس کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم,
اس کے لیے ایک راستہ یہ ہے بہت بڑا پریکٹیکل. اور میرے خیال سے ابھی ہم یہی کام کر رہے ہیں, وی آر ورکنگ آن اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز ٹو اسلامائز دیم. تو ہم کوشش یہ بھی ہے نا کہ اصل میں ہم لوگوں, دیکھیں ہر چیز ہر بندہ نہیں کر سکتا جی, ہم لوگ بات اس لیے کرتے ہیں تاکہ شاید کوئی انسپائر ہو جائے کہ یار بہت اچھی بات آپ کی بات مجھے اچھی لگی, میں اسکول کھول رہا ہوں اور آپ کی باتوں کے بیس پہ میں کھول رہا ہوں. اور ایون ہو سکتا ہے جو اسکول والے آلریڈی جو ہیں جو اسکول رن کر رہے ہیں دے فیل دیٹ کہ یار اس کا بڑا پازیٹیو افیکٹ ہم اپنے اسکول کو اس طرح مولڈ کر لیتے ہیں, کیونکہ اس میں کیریکٹر بلڈنگ اور تربیہ ویلیوز لے کے آتے ہیں. کیونکہ آپ نے بڑی حکمت بھری بات کی کہ ہر کام ہر کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ اگر ہر کام ایک اینٹی ایک آرگنائزیشن کرنے لگ جائے نا تو ان کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اور وہ اس میں پرفارم نہیں اتنا ویل کر سکتے. اسپورٹس بائک چلاتے ہیں وہ ایڈونچر موٹر سائیکل نہیں چلا سکتے, اور جو ایڈونچر چلاتے ہیں وہ ہارڈلے بھی چلا سکتے ہیں, اور جو کوئی بھی بائک چلاتے ہیں اور جو بائک نہیں چلاتے وہ کیا کرتے ہیں. مزے کی بات ہے کہ ایک معصوم سی ہماری بہن ہے, انہوں نے مجھے میسج کیا, انہوں نے کہا کہ ضیاء بھائی آپ کا جو بائک ہے نا وہ کرائے پہ مل سکتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ مجھے اس بائک پہ لے کے گئے. میں نے کہا یہ جو بائک ہے نا یہ 900 پاؤنڈ کا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہینڈل کرنا آسان نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اٹ ٹیکس اے بٹ آف ایفرٹ. اچھا نیکسٹ کامنٹ ہے ہمارے پاس جویریہ شاہد کا, وہ کہہ رہی ہے آئی ایم سو ہیپی اینڈ گریٹفل دیٹ آئی ہیو اے پلیٹ فارم اینڈ پیپل ٹو فال بیک آن whenever I get clouded by the liberal ideology. Youth Club doing wonders for people trying to anchor themselves in deen. Big kudos to you guys, jazakallah khair. اور اس طرح کے بہت سارے کامنٹس ہیں. لٹرلی میں I am completely spoiled for choice. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں سے کامنٹ آؤں. اگلا کامنٹ ہے جی زیب ابرار کا, کہہ رہے ہیں ضیاء بھائی you have the best sense of humor, جزاک اللہ خیر, میں تو سنانے کا ماسٹر ہوں. Watching your podcast makes us realize that we can be religious and have the most fun at the same time without using gully/bad words. This is what we want. This is it. بغیر گالی کے اور یہ. I like to see such people who are on fitra, you know, who are woke, I would say. Yes. In a good sense, because woke actually woke آج کل yeah problematic. Your podcasts are so informative, religious and fun to watch at the same time. Seriously, thank you for that. 3 smiley faces. 3 smiley faces مطلب ہے کہ مطلب it's good. ٹھیک ہے نا, مطلب ایک ہوتا تو میں کہتا یار مطلب لوگ ویسے محبت میں کہتے تھے 3 اسمائلی فیس کا مطلب ہے یو ایکچولی تھاٹ اباؤٹ اٹ کہ 1 2 اینڈ 3 یو نو. یار یہ لینگویج آپ کو ہوتا ہے کیا پتہ انہوں نے ویسے ہی 3 دفعہ دبا دیا. لائک دیکھیں دبایا تو ہے نا, اٹس دی تھاٹ دیٹ کاؤنٹس برادر. اچھا غلطی بھی ہو سکتی ہے, غلطی نہیں ہو سکتی یار, وہ ہم مجھے کہتے ہیں جی پلیز 2 والی غلطی سے تو اکثر ہو آپ بتا دیں یہ 3 اسمائلی فیسز کی لاجک کیا ہے. ایموجی کی لینگویج ایک فرق ہے, ٹھیک ہے, ایموجی یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, اس پہ بھی ایک پوڈ کاسٹ کرنی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے یہ اس میں نا kids understand this better than adults do. Emoji language جو ہے, you know, it's deep. چلے اس کے بعد آپ سکھائیے گا ہمیں. اچھا اور اسٹکر کی لینگویج جو ہے والی بھائی سکھا دیں کسی نے آپ کو. اسٹکر کی تو ویسے وہ میڈیا والے کہہ رہے ہیں. اچھا جی مشل الیاس کا کامنٹ ہے, کہہ رہی ہے ماشاء اللہ the segments parts is catching me to these podcasts every week. I was not very regular in SNL but now I'm just bound to listen. Subhan Allah, topics and discussion تو ہمیشہ سے ہی امیزنگ رہی, بٹ ناؤ دا فارمیٹ از جسٹ پرفیکٹ ٹو کیچ دی آڈینس. وی ول ایکسیپٹ ایوری ایفرٹ. تو الحمدللہ یہ سیگمنٹس کے بارے میں بات ہوگی. منہاج حسن کہہ رہے ہیں السلام علیکم یوتھ کلب ٹیم. The Maulvi with an attitude makes my weekend great and gives me positive and detailed insight into different challenges faced by the youth. I would like to say a big up for the media team. They make the segments interactive, interesting and fun with the different visuals and sounds. Especially that motorcycle sound یہ میں ایڈ کر رہا ہوں. Especially loved the Maulvi meter. آج جلے گا Maulvi meter. May you keep growing this way and each and every one of us gets Jannatul Firdaus. Ameen, ameen, ameen. Aisha امتیاز کہہ رہی ہیں السلام علیکم راجا بھائی and YC team. Nowadays MVAA is my favorite thing to watch on YouTube. یہ MW ہے بھائی. اچھا چلے MVAA. You guys are doing a really great job. Youth Club has changed my life and made me closer to Allah. I can't thank you guys enough. May Allah reward each and every member of Youth Club and shower His blessings upon you guys in this world and in the hereafter. Last comment لیتے ہیں جی بنت اطہر کا, کہہ رہی ہیں new idiom introduced as cool as a Maulvi. And 3 cool faces, وہ گلاسز والے جو ہے نا جو میں اکثر یوز کرتا ہوتا ہوں, تو کہہ رہی ہیں یہ نیا ایڈیم ڈکشنری میں ڈالنا چاہیے کہ as cool as a cucumber نہیں ہے, it's as cool as a Maulvi. Not bad. Ice cold. Yes, alhamdulillah. So guys یہ ہمارے viewers of the week ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اینڈ پلیز جن لوگوں نے بھی اپنے کامنٹس وغیرہ دینے ہیں آپ ہمارے ویڈیوز کے نیچے انشاءاللہ اپنے کامنٹس مینشن کر سکتے ہیں. اچھا میں اب موو کرتا ہوں تھوڑا سا, ہم ایک اور ہالی ووڈ کی طرف اب جاتے ہیں, ہالی ووڈ اینڈ لالی ووڈ کو مکس کرتے ہوئے. ریزیڈنٹ ایول ایک ویڈیو گیم ہوا کرتی تھی جو ہم بچپن میں کھیلتے تھے, اس کا پارٹ 1 بھی آیا, پارٹ 2 بھی آیا, پارٹ 3 بھی آیا.
and it's like you going after zombies, ٹھیک ہے, pretty basic plot, and umbrella corporation ہوتی تھی, اس میں آپ جا کے لوگوں کو پھڑکانا شروع کر دیتے تھے. اس کے بعد اس کی فلمیں آئیں, پتہ نہیں پارٹ 1 پارٹ 2 7-8 اس کے پارٹ آ گئے. ابھی غالباً اس کا کوئی نیٹ فلکس پہ سیزن شروع ہوا ہے, اور ہمارے پاکستانی اداکار ایک جو ہیں وہ اس میں اسٹار کر رہے ہیں. اینڈ اگین بولڈ سینز کچھ انہوں نے اس میں کر ڈالے ہیں, جس کی وجہ سے he got a lot of slack on social media. Basically he was involved in a kissing scene آپ کہہ لو, ٹھیک ہے, اینڈ بیکاز آف دیٹ, اب پاکستانی ایکٹر ہے, کسنگ سین ہے, وہ سارا کچھ جو نارملی ہالی ووڈ فلموں میں عام سی بات ہے, ان کے لیے تو عام سی بات ہے, لیکن for somebody who identifies as a Muslim, for somebody who is from Pakistan, it's a big issue now. Again, it is also being normalized. So what? Muslims can also be part of anything like this. یہ بھی ایک نارملائزیشن کا پارٹ ہے, جیسے وہ مارول میں بھی آیا کہ مسلمس, there is nothing wrong with that. They can be anywhere, they can fit anywhere. میں جب ایک دوبارہ سے, ہم نے پہلے بھی کبھی یہ کی ہے آیت شیئر, لیکن چونکہ یہ معاملہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے, اینڈ قرآن should be re-quoted. Yes, please do it. سورۃ النور کی آیت ہے, یہ مسلمس کے لیے ہے. پھر وہی بات, یہ سارا ہمارا ٹارگیٹ آڈینس ہی مسلم ہے اس کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. بے شک جو یہ پسند کرتے ہیں, ایون اللہ تعالیٰ نے یہاں یوں بات کی ہے, جو یہ چاہتے ہیں, جو کرتے ہیں, وہ تو نیکسٹ لیول ہے کہ مسلمانوں میں, مومنوں میں لیوڈنس پھیلے, فحاشی پھیلے, ان کے لیے لہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں سورۃ الانعام میں آیت نمبر 151 میں, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, come not near to shameful deeds whether open or secret. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کمپلیٹلی بلاک کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے, کمپلیٹلی, اور وہاں پہ فلٹر لگاتے ہیں کہ جو یہ پسند کرتا ہے نا, ایون کیا نہیں ہے اس نے خود, شاید کسی کی مووی ہالی ووڈ اٹھا کے پھیلانا شروع کر دی لیٹ سے کہ جی اس میں تو مسلمان نہیں ہے, میں تو نہیں ہوں, وہ ہے جو صرف یہ کہتا ہے کہ کتنی اچھی بات ہے, دیکھو پاکستانی ایکٹرز بھی اس طرح کی فلموں میں آ رہے ہیں. حالانکہ آ جائیں, اس میں مسئلے کی بات نہیں ہے, لیکن سم ویئر یو شوڈ ڈرا دا لائن. وہ کون سا کریکٹر ہے, ہاشم معاملہ, رائٹ, اس کی بھی تو مثال ہے, اور اس طرح کے بہت سارے لوگوں کی مثال ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے دنیا کے بہت سارے میدانوں میں آپ کمپیٹ کر رہے ہیں, لیکن جہاں باری آتی ہے دین کی, شریعت کی ویلیوز کو آپ نے کمپرومائز نہیں کیا, آپ نے وہ شراب والی شرٹ نہیں پہنی, بہت ساری چیزیں. انفیکٹ ابھی بلکہ ریسنٹلی, اور اس کا نا امپیکٹ ہوتا ہے, انگلینڈ کرکٹرز ہیں معین علی, اور وہ ان کی وہ سیلیبریشن اکثر ہوتا ہے نا, اس کے بعد دے ڈو دا شیمپین تھنگ, تو وہ ہٹ جاتے تھے. آسٹریلیا نے, ان کے کیپٹن نے, بلکہ عثمان خواجہ آئی تھنک مسلمان تھا, مطلب ہی از ناٹ دیٹ پریکٹسنگ, تو اس نے پوری ٹیم کو کہا نہیں, have the whole photo shoot, no champagne because he's a Muslim, یہ بیچ میں پورا کریں گے, he'll be part of the whole thing, and بعد میں کر دینا. nobody is stopping you to play cricket, please go ahead, لیکن یار شریعہ باؤنڈس کا کچھ تو خیال. اچھا میں ایک چیز ایڈ کروں یہاں پہ, وہ یہ کہ دیکھیں جس طرح ابھی ہم نے پہلے بات کی, یہ سجل علی, شہریار منور کی ان کا فوٹو شوٹ تھا, احد رضا میر کا ریزیڈنٹ ایول میں بولڈ سین کرنا. دیکھیں اداکاروں کی غلطی جو ہے نا وہ یہاں تک ہے کہ وہ اس کے اندر حامی بھر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اصل جو پرابلم ہے نا وہ ان لوگوں کی ہے جو, جیسا کہ عمر بھائی نے کہا, جو پسند کرتے ہیں کہ یہ ہو. دیکھیں سجل علی ہو, شہریار منور ہو, کچھ بھی ہو, ان کو تو کوئی کسی نے ہائر کیا نا, ان کو تو نہیں, یہ تو اپنے گھر سے شراب تو نہیں لے کے انیشیٹر تو نہیں تھا نا, یہ تو نہیں وسکی کی بوٹل لے کے آیا تھا کہ جی میرے خیال سے نا مجھے وسکی کی بوٹل پکڑنی چاہیے, میرے خیال سے مجھے یہ ڈریس پہن لینا چاہیے. ان کو کسی نے کہا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ڈریس پہننا ہے, آپ نے یہ پہننا ہے, آپ کے ہاتھ میں شراب ہوگی. ہو سکتا ہے وہ, میں ان کے بارے میں اس نے ذہن رکھتا ہوں, ہو سکتا ہے انہوں نے رجسٹ بھی کیا کہ نہیں یار یہ تھوڑا اوور ہو رہا ہے, نہیں آپ کریں یار, آپ اگر فیم چاہتے ہو نا تو یہ کرنا پڑے گا بھائی, اسی طرح ہوتا ہے, تھوڑا سا اوپن مائنڈیڈ ہو جاؤ. تو سم ٹائمز actually these actors and actresses and these people, they are put in situation کہ it's your career on the line now. If you don't do this, we will cancel you. اور دیکھیں اب یہ بندہ احد رضا میر جو ہے, ریزیڈنٹ ایول میں جتنے بھی کیریکٹرز ہیں اسی سے وہ سین کروایا, ٹھیک ہے نا. حالانکہ کیوں, کیونکہ there is an agenda, there is a point کہ ہمیں نا اس اسٹیریو ٹائپ کو بریک کرنا ہے کہ مسلمان بھی اوپنلی اس سین میں انوالو ہوتا ہے. دیکھیں گناہ گار ہم سارے ہیں, but the problem comes when a sin is advertised, when a sin is broadcasted, when a sin is glorified and glamorized, that's when the real problem is. دیکھو ہر بندہ گناہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے کہا کہ کلو بنی آدم خطاء, ہر ابن آدم خطا کار ہے, لیکن ان میں سے بہترین وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے. اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے
کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے گناہوں پہ تب تک پردے ڈالتا ہے جب تک انسان خود اپنے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے. اور اگر انسان اپنے گناہوں پہ پردے خود نہ ڈالے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے گناہوں پہ پردے نہیں ڈالتا اور ابھی جو ہے نا اس کو ایکسپوز کرتا ہے. سو ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے, ہمیں جو پرابلم اصل میں ہے نا وہ اس چیز سے ہے کہ چلو گناہ تو چلیں, جو ہے وہ توبہ اپنی کرے, یہ جو آپ پبلکلی اس کو لے کے آ رہے ہیں اور اس کو آپ گلیمرائز کر رہے ہیں اور آپ اس کو یو گیٹنگ پیپل ٹو لک اپ ٹو اٹ, دیٹس ویئر دی ریئل گناہ. دیکھیں گناہ کو تو گناہ سمجھا ہی نہیں نہ جا رہا. آپ گناہ کی کو چھپایا تب جائے جب گناہ کو گناہ سمجھا جائے. یہاں پہ تو الٹا ہو رہا ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ ہو رہا ہے, سامنے لایا جا رہا ہے اس کو, جیسے آپ نے کہا گلیمرائز کیا جا رہا ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ جتنے بھی آپ کے یہ پیجز ہیں ڈفرینٹ جو کہ اس شوبز سے ریلیٹڈ ہیں, وہ اس کو کھلے عام پروموٹ کر رہے ہیں. اور جو ادارے ہیں جنہوں نے اس پہ نظر رکھنی تھی, پیمرا وغیرہ, مجھے نہیں سمجھ آتی ان کا کام آخر کیا ہے. اگر ان کا کام ان جیسی چیزوں کو روکنا نہیں ہے تو پھر ان کا کام آخر کیا ہے؟ What do people do in that office when they come to office every day? What do they actually do? ویری ویلڈ پوائنٹ. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اور ہمیں جو ہمارے ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ہیڈز ہیں ان کو بھی سمجھ دے کہ دیکھیں ہم نے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اللہ کو جواب دینا ہے. ٹھیک ہے, ایوری بڈی, ہم جو بھی جس پوزیشن میں جس کیپیسٹی میں, اللہ تعالیٰ نے تو پوچھنا ہے بھائی تم جس کیپیسٹی میں تھے تم کیا کر رہے تھے. اور یہ جو چیزیں اوپنلی ہو رہی ہیں اور آہستہ آہستہ ان کو ہمارے کلچر میں, ہماری سوسائٹی میں جو کہ ایک پریڈومیننٹلی اسلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, ان میں جب آپ ایک چیز کو نارملائز کرو گے تو پھر آپ جواب دہ ہوں گے. کیونکہ ہسٹری میں بھی نا ضیاء بھائی اگر آپ دیکھیں تو مسلمان قوموں کو جو تباہ کیا گیا نا وہ فحاشی کے ذریعے سے کیا گیا. ٹھیک ہے, اور مثال کے طور پہ اگر آج آپ پاکستانی سوسائٹی میں آ کے لوگوں کو شرک کی دعوت دیں گے نا کھلے عام, لوگ نہیں کریں گے شرک. لوگ فوراً سے کفر پہ نہیں آئیں گے. لوگوں کو کفر پہ لانے کا یہ جو طریقہ ہے نا یہ ہمیشہ سے کارآمد رہا ہے اور اسی کو فالو کیا جا رہا ہے. اچھا یہ بھی دیکھیں کہ مثال کے طور پہ ایتھیزم ایک دم سے نہیں پھیل سکتی مسلمانوں میں, حالانکہ وہ بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے اس وقت مسلمس میں بھی, لیکن بہت سلو ہے. لیکن یہ جو فحاشی ہے یہ آپ ذرا اب سوچیں کتنے سالوں سے چلا آ رہا ہے یہ معاملہ. آپ میرے خیال جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے معاشرے میں, ہم اس وقت سے مسلمانوں میں یہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں موویز کے ذریعے, کبھی بالی ووڈ کے کبھی ہالی ووڈ, سب کو پتہ ہے, اور میجرلی موویز کے تھرو ہو رہا ہے. اور یعنی یہ ایزی شارٹ کٹ نظر آتا ہے کہ سب سے زیادہ جلدی اگر کسی کو افیکٹ کیا جا سکتا ہے, مسلمانوں کو افیکٹ کیا جا سکتا ہے نا, تو وہ اس سے کیا جا سکتا ہے. اور پھر دیکھیں یہ لیوڈنس اور فحاشی ایسی چیز ہے, یہ اسلام کے بالکل مزاج کے اگینسٹ ہے. یعنی اسلام آپ کو پاک باز, صاف ستھرا, نائس پرسن, ایک اچھا ماحول کریٹ کرتا ہے. فحاشی جو ہے نا اس میں گند گھول دیتی ہے, ایسے جیسے غلاظت گھول دیا آپ نے, دودھ میں غلاظت گھول دیں آپ, وہ دودھ نہیں رہتا. بلکہ میں اگر یہ کہوں نا کہ پاکستانی معاشرے, مسلمان معاشرے کو تباہ کس نے کیا ہے تو یقین کریں وہ ہماری فلم انڈسٹری نے کیا. اٹ اسٹارٹیڈ فرام دا سنیما, کیونکہ بیک دین انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا, ہر کسی کے پاس رسائی نہیں ہوتی تھی. آپ کو یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے نا گند کرنے کے لیے سنیما جانا پڑتا تھا. سو اٹ اسٹارٹیڈ فرام 70s 80s. ایون اس وقت کی جو فلمیں ہیں وہ گلفام ہو گئی, خطرناک ہو گئی, اس طرح کی جو فلمیں ہیں جو بلیک اینڈ وائٹ ہوا کرتی تھی, وہاں سے اٹ آل اسٹارٹیڈ. اور یہ دیکھیں یہ سنیما تھا. اس کے بعد جب انٹرنیٹ کا وہ سرج آیا, سب کے پاس ڈیوائسز آئیں, ناؤ ایوری باڈی ہیز ایکسیس. اچھا اس میں ایک اور چیز مجھے لگتا ہے جو ہماری آڈینس بھی جو ہے نا, جو لوگ ہیں ادھر ایک بڑی نائیوٹی پائی جاتی ہے کہ جیسے نا کہ شاید ہمارے پہ اثر نہیں ہوگا, اینڈ دے ڈونٹ سی اٹ فرام. اچھا میں آپ کو ایون جو ہالی ووڈ ہے یہ جس طریقے سے لوگوں کو اسٹیریوٹائپس یہ بناتا ہے, جب رشیا کے ساتھ تھا سارے رشین ولنز ہوتے تھے, پھر عرب آ کے, مطلب اگر آپ کسی سے پوچھا, اگر ہم نے بھی آپ لوگوں نے تھوڑی سی وہ دیکھی ہو نا, رشینس کا امپریشن ایک ہمارے ذہن میں بنا ہوا ہے کہ رشینز ایسے ہوتے ہیں سارے, جبکہ سارے ایسے تو نہیں ہوتے. اسی طرح عربوں کا, مسلمانوں کا, سو دے کریٹ لوگوں کے ذہنوں میں نا سرٹن ٹائپس آف اسٹیریوٹائپ, یہ ویژولائز کیا یار گورا اس طرح کا بندہ یہ ہیرو ہے, یہ ولن ہے, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, سارا وہ بناتے ہیں. اور وہ اپنی سوسائٹی میں بھی کام کریں. اٹس ناٹ لائک کہ وہ صرف ہمارے اوپر, ہم تو کاپی کرنا شروع ہو گئے اپنی اس وجہ سے. لوگ جو ہے آئی فیل دا ایشو از کہ دے ڈونٹ سی اٹ ایز بگ این ایشو بیکاز دے ڈونٹ سی دا امپیکٹ امیجیٹلی. لانگ ٹرم امپیکٹ نظر نہیں آ رہا ان کو نا اپنے اوپر. اگر وہ تھوڑا سا غور کریں یار 15 years 20 years میں 20-15 سالوں سے فلمیں دیکھ رہا ہوں, یہ چیزیں کر رہا ہوں, میری لائف میں کس طرح کا امپیکٹ آیا, دے ول سی اٹ. اٹس ناٹ امیڈیٹ کہ یار آج میں نے فلم دیکھی تو کل میں وہ بن جاؤں گا, ایسا نہیں. لیکن یہ ریئلائزیشن بھی کیا ہر بندے کا حصہ ہوتی ہے یا نہیں؟ تو میں نائیوٹی بول رہا ہوں کہ لوگ نہیں کر رہے نا, دے گیٹ سو انوالوڈ ود لٹل تھنگس آف دیر. اچھا ہاں دیکھ لیا یار, چلو چھوڑو. ایون جن پہ میجر امپیکٹ نہیں بھی ہو رہا. سو آپ جو بات کرتے ہیں نا پیمرا والی, اس سے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یار جو لوگ بیٹھے دیکھ رہے نا, جن کو لگ رہا ہے ہاں یار ٹھیک ہے تھوڑا غلط ہے, اور بیٹھے رہتے ہیں,
they don't take action, any form of action. یار ایٹ لیسٹ بات تو کر لیں, اویئرنیس کھلا دیں. مجھے شاید جو ہے نا ایک موٹر سائیکل کی آواز آ رہی ہے, اینڈ اٹس ٹائم فار آر کوٹ آف دا ویک سیگمنٹ. تو گائز آج کا جو کوٹ آف دا ویک سیگمنٹ ہے اس میں بڑے نائسلی ہمارا ٹرانزیکشن کر رہے ہیں. نوم چومسکی جو ہیں, جو ویسٹرن بڑے پاپولر ایکیڈیمک ہیں, ان کا یہ کوٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ the general population doesn't know what's happening and it doesn't even know that it doesn't know. جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے کہ the general population doesn't know what's happening. They don't have a clue what's going on. نوم چومسکی کے بات پہ نا میرے منہ سے سبحان اللہ نکل رہا ہے, کیونکہ بات بڑے پتے کی بات ہے, صحیح بات پہ تو کی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں جو جنرل پاپولیشن ہے نا, اس کو نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کیا اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. کیونکہ ضیاء بھائی جو بگ پکچر نہیں دیکھ پا رہا ہوتا نا, بگ پکچر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے, جو یہ چیزیں ایجنڈاز کریٹ کر رہی ہوتی ہے, جو لابی, جو ہم تو پارٹ آف دا پکچر ہیں, ہم تو پکسل ہیں ایکچولی. ہم بگ پکچر نہیں دیکھ سک رہے کہ ہم کس چیز کا پارٹ ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جیسے خرم بھائی نے لانگ ٹرم ایفیکٹ کی بات کی نا, وہ بھی ہوتا ہے جو ریئلائز نہیں کرتے لوگ. ایک یہ ہوتا ہے کہ جب میڈیا پہ یا ڈراماز میں آپ کوئی چیز 2-3 دفعہ دیکھنے لگ جاتے ہیں نا, ایک پرٹیکولر نارم یا کنونشن جو کہ بلڈ کی گئی ہے اس کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے, اب جب میسز وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا میڈیا, اور وہ مشہور ہو جاتی ہے اگر چیز, تو یہ ایک رانگ پرسیپشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ جی سارا معاشرہ ایسے ہی سوچ رہا ہے, اور معاشرہ ایسے ہی ہے, وہی اسی یہ نیو نارمل بن جاتا ہے. حالانکہ ان ریالٹی ابھی وہ ہوا نہیں ہوتا, وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں بار بار. اور آج کل تو موبائل پہ آپ ایزیلی دیکھ لیتے ہیں, بڑی جلدی سب تک پہنچ جاتا ہے وہ میسج. وہ ان کو لگنے لگ جاتا ہے رانگ پرسیپشن کہ جی دس از ہاؤ اٹ از ایکچولی. سو ایک شارٹ ٹرم افیکٹ, امیجیٹ افیکٹ بھی ہوتا ہے, ایک لانگ ٹرم خرابی ہوتی ہے, ایک امیجیٹ خرابی بھی ہوتی ہے جس میں آپ ان ریئلسٹک ریئلم میں چلے جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ جی سب یوں نارمل سمجھتے ہیں جبکہ وہ کریٹ کی ہوئی ہوتی ہے. اچھا, جو آپ نے بھی کچھ دیر پہلے بات کی تھی نا, میں وہی اگر ہمارے لوگوں کی نائیوٹی دور کرنی ہو تو وی نو ہمارے پاس تو لٹمس جو ہے ٹیسٹ, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ انا لکل دین خلق و خلق الاسلام الحیا, کہ ہر مذہب کا نا ایک بنیادی کریکٹرسٹک ہوتا ہے, اور جو اسلام کی جو جڑ ہے یا جو بنیاد ہے وہ حیا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ کسی چیز میں بھی اگر بے حیائی کا تڑکا لگا ہوا ہے, وہ کیسے اسلام کے ساتھ کنیکٹ کر سکتی ہے. اور اسی چیز کو اگر آپ اپنی بیس بنا لینا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جیسے علی بھائی نے ہنٹ کیا کہ جب بھی انہوں نے چینجز ہماری امت میں لے کے آئے تو وہ بے حیائی کا دروازہ پہلے کھولا ہے. اسے ہوتا پتہ ہے کہ اس کا جو میکینزم ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ بے حیائی کا دروازہ کھولتے ہو, آپ لوگوں کو نا چسکا لگا دیتے ہو. ناؤ پیپل آر یوز ٹو واچنگ دیس ٹائپ آف فلمز, دس ٹائپ آف کانٹینٹ, پورنوگرافی. اور پورنوگرافی سے مراد بلیٹنٹ پورنوگرافی نہ بھی ہو, وہ جو کپڑے پہن کے بھی کچھ پورنوگرافی ہوتی ہے, یعنی کچھ چیزیں آپ اتنی فوج دکھا دیتے ہو کہ آپ مطلب تکلف ہی آپ کپڑے پہننا, باقی تو آپ نے سب کچھ ہی دکھا دیا. ایون زبان بھی ہے تو کانٹینٹ. سو وہ چیزیں آپ نے اتنی عام کر دی ہیں, وہ لائف اسٹائل آپ نے اتنا عام کر دیا کہ ناؤ وین یو ٹیل سم ون کہ دیکھو قرآن تو یہ کہتا ہے, تو آپ کہتے ہو قرآن غلط ہوگا, کیونکہ آپ کے لائف اسٹائل سے قرآن اب ٹکرا رہا ہے. تو اب آپ نے قرآن کو معیار نہیں رکھا, اب آپ نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار نہیں رکھا, آپ نے اپنی انجوائمنٹ کو معیار بنایا کہ یار دیکھو میری انجوائمنٹ غلط نہیں ہے, تو اب جو بھی اس کے خلاف بات کر رہا ہے وہ غلط ہوگا. اچھا, شاید منہ سے نہ کوئی کہتا ہو قرآن غلط ہے, لیکن دل میں ضرور شک پیدا ہوتا ہے, یا یوں پیدا ہوتا ہے کہ یار پیدا ہو جاتی ہے قرآن کی, یعنی وہ کنفیوز ہو جاتا ہے دل میں, اور اوپر سے شیطان پھر وسوسے ڈالتا ہے. اور یہی پھر لوگ پھر جو ہے نا اپنے انہی چسکوں کے پیچھے پھر وہ ایتھیزم اور ان چیزوں پہ چلے جاتے ہیں. ابھی جو آپ نے بات کی ہے نا, اس سے وہ حدیث بھی میرے ذہن میں آئی ہے, سبحان اللہ, جو ہم بات ابھی کر رہے ہیں کہ ایمان اور حیا جو ہیں وہ ساتھ ہیں. سبحان اللہ. یعنی اگر آپ نے کسی شخص کا ایمان ختم کرنا ہے نا, اس کو بے حیا کر دیں آپ, اس کا ایمان چلا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جو بہت بے حیا ہو چکا ہے نا, اس کے دل سے ایمان بھی جا چکا ہے. جی بالکل, اسی لیے یو ڈونٹ جج پیپل بٹ دس از دا پرنسپل. ایک اور حدیث ہے نا اس طرح سے, اس کا مفہوم ہے کہ اگر تمہیں حیا نہیں رہی تو پھر جو چاہے مرضی کرو, یعنی جو چاہے مرضی کرو, یعنی ڈس ایسوسیشن کا اناؤنسمنٹ ہوگی وہاں پہ کہ تم جو مرضی کرو پھر اس کے بعد. اچھا گائز, بڑی سیریس اور یعنی پریشان کن گفتگو ہو رہی ہے, تو ذرا تھوڑا سا ماحول لائٹ کرتے ہیں ود دا نیکسٹ سیگمنٹ, اینڈ دیٹ از ہاؤ مولوی آر یو. تو انشاءاللہ آج کا جو ہاؤ مولوی آر یو سیگمنٹ ہے, اس میں لاسٹ ٹائم تو ہم نے بردر خورم الوی کو گرل کیا تھا, خورم بھائی بڑا اچھا لگا. آج ہمارے علی ای ولاگز ہیں, زیادہ سرپرائز فیکٹر تھا اس میں, لیکن انشاءاللہ آج بھی سرپرائز ہی ہوگا کیونکہ ہمارے پاس گیسٹ نئے ہیں. تولی بھائی آپ تیار ہیں؟ جی تیار. یو ول ناؤ بی نون. آپ کو پتا ہے یہ جو سیگمنٹ, جو بندہ اس سیگمنٹ سے گزر جاتا ہے نا, وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. سو علی ای ایکسپوز, اس پہ شارٹ کلپ بھی بنے گا, میڈیا بوائز یاد رکھنا, ٹھیک ہے. اوکے, سو پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ از یور بیڈ میڈ رائٹ ناؤ؟
नो नो अच्छा चले, इसका मतलब है कि मौलवी मीटर में इनको कम नंबर मिलेंगे क्योंकि मौलवी का बेड क्योंकि बना आज रात बच्चे मेरे आगे बेड पे सो गए थे। अल्लाह नहीं यार, मौलवी मीटर उठा लो, ये इतनी खूबसूरत बात कर दी इन्होंने। अच्छा तो अब दूसरा सवाल आपसे ये है कि इफ यू कुड राइट अ बुक व्हाट वुड इट बी? एडवेंचर मोटरसाइकिल्स। ओए अच्छा, एडवेंचर मोटरसाइकिल। हां, खामोशी। अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको आप खुद से उसको लेके आए। टाइटल यूं करें, दावा एंड एडवेंचर मोटरसाइकिल्स। इसके फजाइल, इट्स अ हाउ गुड टू गेट कॉम्बिनेशन, क्लोजर टू अल्लाह थ्रू एडवेंचर मोटरसाइकिल। क्योंकि आई कैन टेल कि अली भाई वुड लाइक टू डू समथिंग इन दैट एज वेल। ठीक है, नहीं, अच्छा, अगर ये मैं कोई बुक लिखता ना तो उस बुक का नाम होता है द कलर ऑफ अल्लाह। द कलर ऑफ अल्लाह, अल्लाह सिबगत अल्लाह, यार मौलवी मीटर उठा दें यार, 100 से ऊपर ले जाएं। अल्लाह 200 बात ही ऐसी यार, आप कमाल करते हैं। अच्छा ये बताएं कि आपने किसी को जो अच्छी एडवाइस कभी ज़िंदगी में दी हो, जो आपको लगता है कि यार मैंने बड़ी मुनासिब वक्त पे मुनासिब एडवाइस किसी को दे दी थी और यू फेल्ट यू नो कि अल्हम्दुलिल्लाह जॉब वेल डन। वो एडवाइस थी, लाइफ इज टू शॉर्ट टू परस्यू एनीथिंग अदर देन इस्लाम। अच्छा सुभान अल्लाह। और इट इज ये इनग्रेन्ड, मतलब अच्छा। देखिए मैंने सोचा नहीं है, आपने मुझसे सवाल किया, मैंने सोचा नहीं है, अच्छा, मैंने फौरन शायद आपको आपने बताया। पिछला एपिसोड देखे ना, रट्टे लगाए नहीं, नहीं, यार, बिल्कुल। मेरी बारी भी आ रही है, बिल्कुल, कमिंग सून, तो कोई नहीं, पहले से तैयार रखो। अच्छा चलें, अल्हम्दुलिल्लाह देखिए भी आपका मौलवी मीटर पे नंबर आपके हाई हैं। अच्छा ये बताएं कि योर ग्रेटेस्ट फियर एज अ चाइल्ड वो क्या था? पब्लिक स्पीकिंग था। पब्लिक स्पीकिंग, अल्हम्दुलिल्लाह देखें आज माशाल्लाह पब्लिक स्पीकर speaker बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको मजीद बरकत अता फरमाए। अच्छा फिनिश द सेंटेंस, इफ आई वाज एन एनिमल आई वुड बी अ लायन इन नॉट इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। अच्छा नहीं, लायन नहीं, फिर अच्छा सवाल है यार आपका। सोचे सोचे। एडवेंचर बाइक के करीब एडवेंचर बाइक से करीब कौन सा जानवर चीता है? हो सकता है वैसे। आई थिंक चीता, यस। चीता? अच्छा आपने तो टाइगर कहा था या शेर कहा? मैंने टाइगर और चीता ही कहा था। चीता कहा था। अच्छा, टाइगर और चलिए। चीता चीता मैंने इसीलिए कहा है कि वो जंगलात में रोड से बहुत दूर यू नो और ऑफ रोड करता हुआ भागता हुआ, मैं उसको इस टाइम इमेजिन कर रहा हाँ हूँ। चीता वैसे फ्लैट लैंड पे भागता है, चीता इज मोर ऑफ अ क्रूजर। नहीं वो जावेद चीता चढ़ जाता है ऊपर दरख्त वो पे भी। लेपर्ड होता वो है leopard सर, आप है, मुझसे नहीं, चीता भी नहीं चीता चढ़ जाता? जो डॉग Leopard, I know leopard is his cousin, I know that. लेपर्ड जो है ना, लेपर्ड कैन क्लाइंब ट्रीज ओके। एंड इट हैज ऑफ रोड कैपेबिलिटी। चीता जो है इट रन्स ऑन फ्लैट लैंड, आप उसको अगर हल्की सी भी टेरेन अनडुलेटिंग दे दें वो अपना मैक्सिमम स्पीड पे नहीं पहुंच चीते सकता। की चीता की स्किन डॉटेड नहीं होती? डॉटेड होती है, Dotted है। लेकिन Dotted है। लेपर्ड की जरा बड़े रोजेट्स होते हैं, उसके जरा ओह, spot बड़े आई होते नेवर न्यू द हैं। हाँ, डिफरेंस। तो जो चीता है ना वो बेसिकली आपका स्पोर्ट्स बाइक है, ठीक है। मैंने अभी रिसेंटली इसकी एक और वीडियो देखी Thank थी you तो very मैं much. तो मैंने आपने शेख गूगल से पता कर लिया है, चीता चढ़ जाता है, चढ़ता है दरख्त भी। छोटे छोटे दरख्त चढ़ जाता लेकिन है नहीं, यार। पत्थरों पे बैठ जाते हैं, लेकिन नॉट ऑन ट्रीज, नॉट ऑन ट्रीज। लेपर्ड्स के बारे में आप सर्च करें इंशाल्लाह। लेपर्ड ज्यादा होगा उसका, वो रिजाइड करता लेपर्ड जो होगा। है ना सिर्फ ये यानी हमारा शो जो है डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में कर रहा है, लेपर्ड जो है वो एक्चुअली अपने से डबल वेट का जानवर जो है ना Oh. वो घसीट के भी Yeah. दरख्त पे ले जाता है क्योंकि उसको वहां स्टोर करना पड़ता है। That's And the leopard relies on stealth and it relies on surprise. That's his greatest weapon. And cheetah relies on speed. yes, that's true. तो इसलिए तो अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अब वो सोचो मेरा जानवर कौन सा है। सवाल का अच्छा जवाब अब दोबारा से अब बता सवाल बता दें अगर आपने नहीं, ठीक है, ठीक है। सीधा भी वो रखा, है। ठीक है। अच्छा लास्ट गूगल सर्च यही आज टॉपिक की होगी। ठीक है। नहीं, बल्कि अभी मैंने की थी वो मोहसिन अब्बास, क्या नाम है उस बंदे का? हाँ, यही है। मोहसिन अब्बास। मोहसिन अब्बास, उसके बारे में। who was you know coming forward as a trans as a transgender in one of his new projects. Yeah. अच्छा what's your favorite pastime? I think बाइकिंग। yeah, मैं तो बड़े क्लियर है। बाइकिंग इज साइकिल या दूसरा वाला? कुछ भी Anything on two somewhere wheels. out in the wilderness. Yeah. Out in the wilderness. Last and final question ये बताएं, if you could have one superpower, what would it be and why? Fly, Why? fly. Why? Fly why? क्या करता Because है? I want to fly with PIA. जहाज जा रहा है साथ एक सुपरमैन नुमा ये पीआईए से तंग है। हाँ, अपनी फ्लाइट ले लेंगे। क्योंकि असल में आसमान में जाके जो आपको अल्लाह ताला का शाहकार नजर आता है ना, वो आप यहाँ से नहीं देख सकते। ठीक है, तो ड्रोन ले लें आप। वो मैं देखता हूँ वो शुभ अल्हम्दुलिल्लाह। से। इसीलिए वन ऑफ द फ्लाइट्स दैट आई डू मिस वो यहाँ से स्कर्दू की है। अच्छा बिकॉज उसमें जो आपको सीन्स मिलते हैं ना पहाड़ों के और खूबसूरती कमाल, हाँ, लेकिन मतलब ट्रेड ऑफ ये है कि अब बाइक पे जाए बंदा या जहाज पे जाए, दोनों में अपने फजाइल हैं दोनों में। ये तो इस साथ तो जज़ाकल्लाह खैर जी, माशाल्लाह मौलवी मीटर पे आपकी रैंकिंग बहुत हाई है, अल्लाह ताला आपको जज़ाक खैर दे, माशाल्लाह, इट्स अमेजिंग गाइस। इंशाल्लाह मूविंग बैक टू आवर टॉपिक,
ابھی علی بھائی نے ہلکا سا ذکر کیا, ہمارے ایک ایکٹر ہی ہیں جن کی چونکہ آج ہم لوگ ایک مختلف چیزوں کو ڈسکس کریں, محسن عباس غالباً, جنہوں نے کوئی ٹاک شو بھی ہوسٹ کرتے تھے, اور ان کا ایک نیا کوئی پروجیکٹ ہے جس میں ہی از پلینگ اے ٹرانسجینڈر پرسن. اٹس بیسکلی اپ کمنگ. اچھا, تو کیا ہے اس کی ڈیٹیل, کیا ہے؟ اٹس اے میوزک ویڈیو. اوکے. اور اس میں وہ ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہ رہے ہیں ٹرانس کمیونٹی کو. اچھا, ٹھیک ہے, ٹرانسجینڈر کمیونٹی جو ہے, تو اس لیے وہ اپنا بھیس بدل کے, میں تو پہچانا ہی نہیں, میں نے جب ان کی پہلے یہ پوسٹ دیکھی تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ وہ ہیں. اچھا, یہ ہمارے یہاں یہ بھی ایک رواج ہے کہ جیسے کوئی بندہ اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے نا کہ جی میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو کی پورٹریل کے لیے فلاں کام کر رہا ہوں, ایک دم سے شاباشوں کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. میں ایک آپ کے سامنے ایک پوسٹ شیئر کرتا ہوں, یہ ایکسپریس ٹریبیون کے اوپر آیا تھا, اور یہ ایک ایکٹر نہیں سوری آتھر ہیں, خالد حسینی نام ہے ان کا, اور جن کا بیٹا جو ہے وہ اب بیٹی ہو گیا, اور وہ لکھتے ہیں کہ یسٹرڈے مائی ڈاٹر ہارس came out as transgender. I have known about Haris's journey since last year, and I've watched her navigate some very trying personal times. Transitioning is such a complicated undertaking, emotionally, physically, socially, psychologically, but Haris has met each challenge with grace, patience, and wisdom. As a father, I've never been prouder of her. I am delighted to now have not one but two beautiful daughters. Most of all, I am inspired by Haris's fearlessness, her courage to share with the world her true self. She has taught me and our family so much about bravery, about truth, about what it means to live authentically. I know this process was painful for her, fraught with grief and anxiety. She is sober to the cruelty trans people are subjected to daily, but she is strong and undaunted. I love my daughter. I will be by her side every step of the way, as will our family. We stand behind her. It's a privilege to watch her enter the world as the beautiful, wise, and brilliant woman that she is. May God bless her. May God bless her. May God bless her. I will actually capture that ending. That means that he is still being a Muslim, yes, and saying this, and that makes me repeat that ayah from Quran, because again Quran should be re-quoted. اور یہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے مسئلہ کہ مسلمس آر سو کنفیوز. اس لیول کے رائٹر جن کی بکس مشہور ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جس سے سمجھ آ رہی ہے کہ شاید قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس سے پہلے آپ آیت کوٹ کریں, آپ نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں. ابھی یہ نہیں کہ وہ دے آر کمنگ آؤٹ ایز دیٹ, اینڈ وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں. ناؤ ہیونگ, یعنی ایک بندہ جو اس ایشو سے ٹرانسجینڈرزم سے گزر رہا ہے نا, دیٹس سم تھنگ وی کین انڈرسٹینڈ, اینڈ وی کین کائنڈ آف کاؤنسل اے پرسن تھرو دیٹ پروسیس وداؤٹ ہیونگ دیم ٹرانزیشن ان ٹو سم تھنگ. تو اب یہاں پہ انہوں نے کہا کہ یعنی یہاں پہ انہوں نے پوچھا کہ وی اسٹینڈ بیہائنڈ ہر, اٹس اے پریولیج ٹو واچ ہر انٹر دا ورلڈ ایز دا بیوٹیفل, وائز اینڈ بریلینٹ وومن that she is woman. Okay, so now let's come to the same, wo jo Matt Walsh ki documentary bhi aajkal chal rahi hai, what is a woman. So can you please define what a woman is? kya wo, aur wo documentary maine dekhi, it's hilarious and recommended bhi hai. wo usme na basically gender studies ke ek professor se puchta hai कि gender studies ka professor hai, what is a woman, and he says anyone who identifies as a woman. kehte are you aware of what a circular definition is? kehte yes. کہتے دین دیٹ واز جسٹ ون آف دوز تھنگس. کہ آپ نے کہا, میں کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل واٹ از دا کلر بلیک, بلیک از واٹ لکس لائک بلیک. تو آپ نے اس نے کہا کین یو ڈیفائن وومن وداؤٹ یوزنگ دا ورڈ وومن. آپ یعنی ورڈ کی ڈیفینیشن میں وہ ورڈ کیسے آ رہا ہے. بالکل. تو آپ کہہ رہے ہو, اور کہتا ہے کہ اور جتنے بھی لوگوں سے وہ پوچھتا ہے سب اسی قسم کی اوٹ پٹانگ ڈیفینیشن دے رہے ہیں. نو بڈی از ولنگ ٹو ایکچولی ایون ڈیفائن واٹ اے وومن از. So what is a woman? Why do you ask that question? I just really like to know. What do you think the answer to that question is? Well, I'm asking. That's why I came to a college professor who's this is what you do. What other kinds of answers have you gotten? A lot of like this where you're not answering, and I've gotten a lot of that. So I think it's interesting that you say that some of the people you've interviewed have been reluctant to answer it, and I think that has a lot to do with the questions that preceded it and the way that you've conducted yourself in the interview. How have I conducted myself? How do you think you've conducted yourself? You just really don't want to answer the questions, do you?
I came today very willing and enthusiastic about answering questions about women and gender sexuality studies, which is So the you work that I wanted do. you wanted to answer questions about women's studies, and so shouldn't the first answer you should be able to provide is what exactly is a woman? Well, for me, it's actually a really simple answer, and that's a person who identifies as a woman. But what are they identifying as? As a woman. But what is that? As a woman. Do you know what a circular definition is? I do. It's sort of like what you're doing right now, where a woman is a woman. Well, because you're seeking what we would call in my field of work an essentialist definition of gender. I think it sounds like you would like me to give you a set of biological or cultural characteristics that are associated with one gender or the other. I'm not seeking any type of definition. I'm just seeking a definition. Yeah, and I gave you one. So now तो basically biology को हम उठा के बाहर निकालते हैं. आपके यानी X chromosomes, XY chromosomes, they don't mean anything. आपके जो millions of differences हैं between male and female, they don't account for anything. Just because a person will say something, we should take it. और मैं आपको बताऊं कि जो एक बंदे की जो यानी आप कहते हो एक बंदे की बायोलॉजी है ना, लाइक उसका जो सेक्स है वो तो बायोलॉजिकल है. जब बच्चा पैदा होता है they are defined as a boy or a girl. इसमें तो कोई शक नहीं है. It's not something they're assigned, it's something that they are. Number 2, उसके जो DNA है वो बता रहा है कि ये किस क्रोमोसोम से पैदा हुआ है, उसकी एनाटॉमी बता रही है, उसकी मसल मास, बोन डेंसिटी, पिच ऑफ वॉइस, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें बताती हैं. Even if this person was to die, ठीक है, if this person dies and 1000 years later archaeologists उसकी बॉडी को अनकवर करते हैं, वो ये नहीं कहेंगे कि वल्लाह वालो I don't even know what this is. They will say this is a man, this is a woman, right? Based upon उसकी जो skeletal remains मिलेंगे, क्योंकि ये तो मर्द था या औरत थी. वो तो नहीं कहेंगे कि वल्लाह वालों, we should probably go back in time 1000 years and ask how they identified themselves. ठीक है? So this is as basic as that. ये उसका sex है. अब gender जो है ना, gender normally ये term इन्होंने बहुत recently add की है to this narrative. क्योंकि gender इस्तेमाल होता था, for example हम लोग language में gender use करते हैं कि for example उसकी किताब, जी, ठीक है, उसका कलम, ठीक है, तो का और की का फर्क था. उसकी किताब, उसका घर मैस्कुलिन में आ रहा है, किताब जो फेमिनिन में आ रही है. तो ये तो जेंडर तो हम लोग अपने नाउन्स और प्रोनाउंस में यूज करते थे, यानी अपनी लैंग्वेज में. तो जेंडर और सेक्स हमेशा से सेम चीज रही है, इसमें कभी फर्क नहीं रहा. लेकिन अब जाके ये जो एक मूवमेंट, वोक मूवमेंट शुरू हुई है, उन्होंने इसके बीच में ये प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू की है. एंड नाउ एनीवन कैन बेसिकली गेट अप एंड से आई नाउ आइडेंटिफाई एज अ वुमन. And so you should respect him and accept him. And फिर it gets so worse क्योंकि आपके पास अब ऐसे लोग हैं जो कि इन स्पोर्ट्स में compete कर रहे हैं, women के साथ compete कर रहे हैं, जहाँ के लिया थॉमसन की जो एग्जांपल है, थॉमस के क्या नाम है, वो biological male है, went through puberty as a biological male, competed in men's athletics and all of that, swimming वगैरह में, और फिर जाके women sports में जाके 40 सेकंड से हरा रहा है उनको, यानी 2 लैप से हरा रहा है औरतों को. और अब जाके आई थिंक देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन फीना जो ये स्पोर्ट्स की ना वो उसको रेगुलेट करते हैं, उनका मैं अभी सुन रहा था 2-3 दिन पहले, अल्हम्दुलिल्लाह दे अनाउंस्ड के वी विल नॉट अलाउ एनी मोर biological males who were born men, went through puberty, we will not allow them to compete in women's sports. यानी you are forced to come back now to accept things, certain things at least. और अल्लाह का शुक्र है कि उनको अकल आ गई है. अब अकल आ रही है थोड़ी सी. और हो पता क्या रहा था, now they were allowing people who were, यानी एक मैं पढ़ा था अमेरिका में एक स्पा है, उसका नाम है वी स्पा, WIV स्पा, ठीक है. वहां पे एक 52 years का convicted sex offender लड़कियों वाले सेक्शन में चला जाता है, सेक्स ऑफेंडर है, लड़कियों के रेप कर चुका है, आइडेंटिफाइंग एज अ वुमन, एंड ही जस्ट ड्रॉप्स द टॉवल एंड औरतें जो है वो बाहर आती हैं कि वी कैन सी हिज जेनिटेलिया, दिस इज नॉट अ वुमन, दिस इज नॉट अ वुमन. और स्पा वाले कहते हैं सॉरी बट ही आइडेंटिफाइज एज अ वुमन, सो वी हैव टू, दिस इज द लेवल. यानी मुझे इस बात की हैरत पता क्या हो रही है कि मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ, यानी कि हमें करनी पड़ रही है ये बात. We have come down to this level कि इतने हम बेचारे दिमागी तौर पे मरीज बन चुके हैं कि हमें औरत को भी डिफाइन करना पड़ रहा है. ये जो आपने ऑर्गेनाइजेशन बताया, इसने कोई बैकलैश फेस नहीं किया? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? वीस्पा? नहीं, जो पहले आप बात कर रहे थे, जो स्पोर्ट्स की, वो जो नहीं, उनको हुआ होगा ऑब्वियसली, तभी तो ये बात आई है. दुनिया में कोई भी जो अगेंस्ट बात कर रहा है, तो उन्होंने अब देखें वो ये कह रहे हैं कि देखो, या तो आप एक तरफ, अब पता क्या हो रहा है इस वक्त, ट्रांसजेंडर मूवमेंट जो है, LGBT मूवमेंट जो है, और जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है ना, उनके बीच में क्लैश पैदा हो रहा है.
اور کلیش سب سے بڑا یہ ہے کہ جو فیمیل اسپورٹس کو انکریج کرنے والی آتھرز ہیں, رائٹرز ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں دیکھو ہماری فیمیل اسپورٹس کمپرومائز ہو رہی ہیں. The patriarchy is now taking over female sports because now یعنی آپ کے مرد جو ہیں وہ لڑکی کا روپ اختیار کر کے ویمن اسپورٹس میں آ کے ڈومینیٹ کر رہے ہیں. تو پیٹریارکی از ناؤ ہیئر. یہ بڑا ایشو چل رہا ہے کیونکہ ایتھلیٹکس میں بھی ہوا ایک دو ٹرانسجینڈر ویمن اسی طرح آئی ہیں, ریس ہے ہرائی جا رہی ہیں, بلکہ ایک بڑے تھا کوئی ایک بڑی فٹ بال کلب ہے, ایکچوئل ساکر فٹ بال کلب, ان کی لڑکیاں ان کی بڑی مین ٹیم ہے, تو ایک بندہ رینڈم بندہ مطلب کوئی بہت پرو لیول کا فٹ بالر نہیں تھا, وہ کہتا میں کھیلتا ہوں, اور وہ لٹرلی اس کی کلپ وائرل ہوئی تھی, وہ بال لیتا ہے اپنے ہاتھ سے, پوری ٹیم کو ڈاج کرتا ہے, جا کے ادھر گول مار کے, فزیکلی وہ ٹالر بڑا اسپیڈ میں مطلب ہر لحاظ سے نا آگے گیا. تو اب ایشو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اور مطلب ہماری اسپورٹس میں اگر آپ باکسنگ میں شروع کر دیں یہ چیز, وہ سائیکلنگ میں بھی تو ہوا تھا نا, وہ سائیکلنگ میں کوئی بندہ تھا جس نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا اپنی سائیکل کو ایز موٹر سائیکل آئی تھنک. اچھا کرے ایک کلپ ہے ویسے وہ ایکچولی وہ خلاص سیٹائر تھا, وہ ایک اصل میں بلو گاڑی ہے, اس کا نا ایک پارٹ نا وہ پینٹ ہوتا ہے وائٹ رنگ کا ہے, اس بندے نے بلو رنگ سے لگا آئی آئیڈینٹیفائی مائی سیلف ایز بلو کلر. یعنی you cannot be so stupid to change the something that is accepted at mass level, اور اتنی ہسٹری سے آپ اس کو چینج کر کے اپنی مرضی کا چیز تھوپنا چاہ رہے ہیں, پھر تو اسٹوپڈیٹی آئے گی. اب یہ ایک وہ US یہ میرا خیال وہ پروفیسر برجز کا ایک وہ کلپ مشہور ہوا ہے, بیکاز شی از پرو ہومو سیکچولیٹی اینڈ پرو ٹرانس, یہ جو بھی ہے, تو وہ شی از ناؤ سمپل بات ہو رہی ہے, وہ یو ایس سینیٹر کے ساتھ آرگیومنٹ ہو رہا ہے, اینڈ شی از سیئنگ پیپل ود دا کیپیسٹی آف پریگنینسی. ناؤ دس از سو ہلیریس. ناؤ وہ سینیٹر کہہ رہا ہے کہ واٹ از دیٹ پیپل ایکچولی, از اٹ ویمن? شی از ڈینائنگ ٹو کال اٹ اے وومن, شی از ٹرائنگ ٹو سے پیپل ود دی کیپیسٹی آف پریگنینسی. I mean, it's so simple. جب اس کو اس پہ کوسچن کرتا نا کہ you know what do you mean by that, کہ I only know women to be pregnant, I don't know men to be pregnant, تو کہتی ہے I'm sorry your line of questioning is homophobic, transphobic, and you are causing violence. Actually my words are causing violence because I asked a question. تو کہتی ہے I feel sorry for your students, کہ I mean how do you teach in class, کہ بچہ سوال پوچھتا ہے آپ اس کو یہ کہتی ہو کہ you are یعنی instigating violence. So اصل میں آپ کو بتاؤں اصل بات, the greatest and most popular transgender in the world is Caitlyn Jenner. ٹھیک ہے, اس کو woman of the year کا award بھی دے دیا تھا, حالانکہ he is a man who transitioned to woman. Anyway, even a person like Caitlyn Jenner is opposed to transgenders competing in women's sports. اور وہ خود کہہ رہی ہے کہ this is completely unfair. ایک بندہ جو کہ جس کے اندر میل ٹیسٹوسٹرون ہے, ٹھیک ہے, میل ہارمونز ہے سارے کے سارے, اس کا مسل میس ہے, اس کی بون ڈینسٹی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ میل پیوبرٹی سے گزرا ہے, اور وہ اب جا کے 20s میں آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے ایز اے وومن اور کمپیٹ کر رہا ہے. دس از یہ تو چیٹنگ ہے بھائی. بایولوجیکل ڈفرنس کین نیور بی انڈرمائنڈ, کین نیور بی اگنورڈ. ٹیسٹوسٹرون باڈی میں موجود ہونے کے ساتھ جو مسل ڈیولپ ہوا ہے وہ, اور ایسٹروجن کے ساتھ جو ڈیولپ ہوا ہے, اٹ ول آلویز بی ڈفرنٹ. اینڈ دس از ہاؤ اسلام آئیڈینٹیفائز دی ٹو. اینڈ ٹیسٹوسٹرون کے افیکٹس جو ہے نا, ایون اگر آپ پیوبرٹی بلاکرز بھی لگا دیں اور آپ ٹیسٹوسٹرون کے لیولز کو لو بھی کر دیں, آپ کا مسل بن رہا ہے, جو آپ کی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے نا, جو بون اور مسل اور لنگ کیپیسٹی, وہ آپ انڈو نہیں کر سکتے. یو کین ناٹ ریورس دا پروسیس. سو ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت ایک عورتوں کے خلاف مہم چل رہی ہے. میں بتاؤں یہ عورتوں کے خلاف ہے. دس از ناٹ, اگر یعنی کوئی خواتین یہ سمجھے نا کہ جی ہم یہ ٹرانسجینڈر موومنٹ کو سپورٹ کر کے ہم اپنا فائدہ کر رہے ہیں, سب سے بڑا نقصان عورتوں کو ہو رہا ہے, کیونکہ ان کی کوئی اسپورٹ اب سیف نہیں ہے. ایون ان کی پرائیویسی سیف نہیں ہے. عورتوں کے مور ولنریبل, عورتوں کے لاکر رومز میں, عورتوں کے باتھ رومز میں, عورتوں کی جو ان کی پرائیویٹ اسپیس ہے, جہاں عورت کہتی ہے بھائی آئی نیڈ ٹو بی ان مائی اون اسپیس, وہاں پہ اب مرد داخل ہوں گے. کوئی بندہ بھی جو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, ایک ریپر تھا برٹش زوبی کے نام سے, ہی بیسکلی بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ وہ ریزڈ اپ ان سعودیہ ہے, وہ امریکن لیکن رہتا ہے انگلینڈ میں, ٹھیک ہے. وہ ہی از ناٹ اے مسلم بائی دا وے. سو وہ جو ہے اپنے جم میں گیا اور جا کے اس نے جو ہے نا ویمن کے ڈیڈ لفٹ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا, اینڈ ہی بروک دا ورلڈ ریکارڈ ان ویمن اسپورٹ. اور وہ کہتا ہے اس سے زیادہ وزن تو میں اپنے جم میں اٹھاتا ہوں. اینڈ ہی بیٹ دا ورلڈ ریکارڈ اینڈ ہی واکڈ آؤٹ اینڈ ہی سیڈ ناؤ آئیڈینٹیفائی ایز اے مین بیکاز آئی ایم جینڈر فلوئڈ. سو دس از دا کائنڈ آف موکری جو بن رہی ہے. سو میں ابھی اس ٹویٹ پہ دوبارہ آتا ہوں جو انہوں نے یہاں پہ شیئر کیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیکاز مائی سن ہارس از ناؤ اے ڈاٹر اینڈ ہیز ٹرانزیشن ٹو دیٹ, اینڈ ناؤ وہ اپنے آپ کو ایز اے وومن آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے, تو وی شوڈ ٹیک اٹ ایز دیٹ. دیکھو ہم لوگ کبھی بھی اگر آپ کسی عورت سے آپ کا واسطہ پڑا ہو, چاہے ہماری وائف ہو یا ہماری بہن ہو یا ہماری ماں ہو,
اور اگر آپ کسی کو عورت کو یہ کہو نا کہ I know how you feel, one of the first things you will hear is کہ you don't know how I feel because you're not a woman. You're not a woman. But thanks to the transgender movement, now you can be a woman. And اگر آپ کی بیوی آپ سے بحث کرے اور آپ کے وہ کہے کہ I am going through some issues and this and that, and آپ کو I understand exactly how you feel, تو وہ کہتی ہے no you don't because you're not a woman, you aren't going through the same thing. تو آپ کہتے ہیں no I identify as a woman right now. I feel like So she has to take you seriously. اگلے ایک گھنٹے کے لیے میں آئیڈینٹیفائی کر رہا تو the thing is کہ اس سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے کتنا بڑا مذاق ہے. اچھا یہ سارا ہے تو مذاق, لیکن دین واٹ از دس پیپل پیئنگ ٹریبیوٹ ٹو ٹرانس کمیونٹی جیسے محسن عباس اور ایون مسلمس. why are people doing this? یہ وہ لوگ ہیں جو بیسکلی امپریس بائی دا ویسٹ, جہاں ویسٹ جا رہا ہے بیکاز یہ جو لائن کون ٹو کر رہا ہے, یہ ویسٹ ٹو کر رہا ہے. ویسٹ کے اندر ابھی آپ دیکھیں یہ جو ایک مووی آئی تھی ڈاکٹر اسٹرینج اور پاگل پن کی کثیر کائنات, ٹھیک ہے جی, دا ملٹی ورس آف میڈنس رائٹ, یہ اس کا ایکچوئل اردو نام ہے ایکچولی, میں نے دیکھا تھا پوسٹر کسی نے بھیجا تھا, تو پاگل پن کی کثیر کائنات, ٹھیک ہے. تو اس میں جو سینٹرل کیریکٹر ہے, somebody sent me a clip on Instagram, جس میں جو اس کی ایک سینٹرل کیریکٹر ہے اس کی 2 مائیں ہیں, اس لیے نہیں کہ اس کے ابا جان کی 2 شادیاں ہوئی تھیں, کیونکہ اس کی ہیں ہی 2 مائیں. They're basically showing a lesbian couple who has raised this girl, and what are they doing? They're trying to normalize it. They're trying to normalize the fact کہ ایک سپر ہیرو جو ہے وہ ایک دیکھو کیا یہ بات بتانا, مطلب forget about the story, کیا یہ بات بتانا ضروری تھی کہ اس کی 2 مائیں؟ Was it important to the story? It isn't. It's a side point, ٹھیک ہے. لیکن now Hollywood wants your kids to know this. It is normal. Now, yes, and so لوکی جو ہے اس کو انہوں نے, وہ بھی ایک کیریکٹر ہے تھور میں آتا ہے, اس کو انہوں نے کہا یہ بائی سیکشول ہے, ٹھیک ہے. اسپائڈر مین کے بارے میں اب کہہ رہے ہیں وہ بھی بائی سیکشول ہے, سپر مین تو پہلے ہی بیچارہ بائی سیکشول ہو چکا ہے. What are they doing? They're basically trying to normalize this homosexual, LGBT, transgender, blah blah. ایک زمانے میں نا یہ ٹرانسجینڈر ورڈ بھی نہیں ہے, یہ بھی پرانا ورڈ نہیں ہے. I remember growing up 2 words ہم سنتے تھے, ایک ٹرانسویسٹائٹ تھا اور ایک ٹرانسیکشول تھا. ٹرانسویسٹائٹ کا مطلب تھا اینی بڈی ہو کراس ڈریسز, سو بیسکلی ایک جس کو ڈریگ کوئین کہتے ہیں نا, ایک مرد ہے وہ عورتوں کے کپڑے پہن گھوم رہا کہتا تھا یہ ٹرانسویسٹائٹ ہے, ٹھیک ہے. ٹرانسیکشول ہوتا تھا جو ایکچولی اپنی سرجریاں کروا دیتا تھا. تو بیسکلی جو تھا مرد تھا, اپنی سرجری کرا کے امپلانٹس لگوا لیتا ہے وغیرہ وغیرہ, جنڈر سیکس چینج کیا, ہاں سیکس چینج کرنے کی اٹیمپٹ ہی ہوتا ہے, چینج تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا, تو سیکس چینج سرجری کرا دیتے, تو اس کو کہتے تھے یہ ٹرانسیکشول ہے. ناؤ واٹ دیو ڈن از, یہ جو LGBTQ پورا وہ ہے اسپیکٹرم ہے, اس اسپیکٹرم کے اندر انہوں نے ٹرانسجینڈر ڈال کے نا ساروں کو اسی ایک کیٹیگری میں ڈال دیا. Anyone who identifies as whatever, any non-binary category جو بھی ہے اس کو اس میں ڈال دیا. And this is what is very alarming کہ ہمارے بچوں کو جو فطرت کی چیز ہے اس سے بھی دور کیا جاتا ہے. پاکستانی جو ہیں یہ مشہور ہونے کے لیے پھر اس کو کر رہے ہیں, کیونکہ جو بھی آج کل دیکھیں اگینسٹ تو آپ بات نہیں کر سکتے آج کل. آپ ایک پوسٹ کریں گے انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ, آپ بلاگ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو آج کل جو بھی پرو بات کرے گا وہ ایسے اٹھا دے گی پوری دنیا اس کو. 2-3 وجوہات ہیں اس کا, یہ جواب ہے کہ لوگ اسی لیے کر رہے ہیں کہ اگر ہم اٹھا دی جائیں گے, ہماری وہ جو ریچ ہے وہ بڑھ جائے گی, ہماری پاپولرٹی بڑھ جائے گی, باہر سے واہ بھی ہو جائے گی. اچھا وہی بندہ ہے نا جس نے اپنی وائف کو وائف بیٹنگ کا کیس تھا اور بڑی ایک ریج تھی آل اوور, محسن حیدر عباس. جی جی. اس میں 2-3 وجوہات ہیں جو آپ نے بات کی ہے کہ کیوں کرتے ہیں اور کیا ہے. جیسے ایک تو جاوید نے آئیڈینٹیفائی کیا نا کہ ایجنڈاز ہیں, وہ تو ہیں, اور باہر سے منی بھی فیڈ ان ہوتی ہے, وہ بھی ہوتی ہوگی. دوسری ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, ایک تو یہ ہوگی فیم بڑی جلدی ملتی ہے کیونکہ دس از ویری اپ اینڈ کمنگ, دس از ویری ماڈرن کانسیپٹ ناؤ, ہو سو ایور سپورٹس دس ول گیٹ اے نیچرل سپورٹ فرام پیپل ایز ویل, کیونکہ جی فلو میں کے ساتھ بہنا بہت آسان ہوتا ہے. ایک تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کو یہ وجوہات نہ ہوں اس کے لیے, لیکن ہی از ناٹ ریئلی کلیئر اباؤٹ اٹ کہ اس میں کیا حرج ہے. ایوری ون شوڈ بی فری ٹو ڈو دیٹ, اور وہ فریڈم آف چوائس کا بہت بڑا حامی ہو, مسلمان ہو. اسی وجہ سے میں وہ آئی ایم کمنگ بیک ٹو دیٹ آیا, آئی وانٹ ٹو کوٹ دیٹ آیا فار دوز مسلمس who may still be confused, جیسے کہ یہ رائٹر ہے جس کے بیٹے نے اپنا یہ سیکس چینج کر لیا ہے, اور وہ بینگ اے مسلم اس کو اللہ سے دعا بھی لے کے دے رہا ہے. I can at least I can see کہ he might not be aware of what Quran says in that regard, اگر میں اس کو آنیسٹ سمجھوں تو. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, یہ جو صورت ہے سورۃ الاعراف ہے, آیت نمبر 80 سے 84, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ, کہ تم
اور اس طرح جب لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے نہیں کیا. انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء, کہ تم یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں پر گرتے ہو. کلیئر ہومو سیکشولیٹی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں بل انتم قوم مسرفون. لوط علیہ السلام نے فرمایا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ریکارڈ کیا ہوا ہے, بل انتم قوم مسرفون. حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل گئے ہوئے ہو. اللہ تعالیٰ نے یہاں ریزن بتائی ہے. جو لوگ یہ کرتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں, بیسیکلی وہ حد جو نیچرل لمٹ ہے نا, جو فطرت پہ بھاتی ہے, جو فطرت پہ فٹ آتی ہے, اس کو انہوں نے ٹرانسگریس کر دیا ہوا ہے, اس کو کراس کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا ہمیں. اللہ تعالیٰ نے آگے عذاب کی بات کی ہے, بہرحال وہ ہم نے پہلے بھی کوٹ کیا. میں ایک اور جگہ سے کرنا چاہ رہا ہوں کوٹ. قرآن میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. یہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور فرما رہے ہیں اے محمد تمہاری جان کی قسم, لفی سکرتہم یعمہون, وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے. یہ قوم لوط کی بات ہو رہی ہے, یعنی مستی میں مدہوش. لک ایٹ دا ورڈز اللہ از یوزنگ فار دیم. فاخذتہم الصیحۃ مشرقین, اور پھر ہم نے ان کے اوپر ان کو سورج نکلتے نکلتے ایک چیخ نے آ پکڑا. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب کی بات کی, یعنی عذاب اللہ تعالیٰ ان سے خوش نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ نے شدید ترین عذاب دیا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی سیٹ آف آیات میں ان فی ذلک لآیات للمتوسمین, بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں وَإِنَّهَا لَسَبِيلٌ مُقِيمٌ, کہ اور وہ شہر اب تک سیدھے راستے پہ موجود ہے. یعنی کہ یو کین اسٹل گو دیئر اور یو کین اسٹل وٹنس دیٹ اینڈ ٹیک لیسن فرام اٹ ایکچولی کہ کیا ہوا. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس ٹاپک کے بارے میں, ایک تو وہ ہے نا کراس ڈریسنگ کے اوپر لعنت کی ہے, جی جی, اور یہ جو عمل کرنے والے ہیں ان پہ بھی لعنت کی ہے, کہ جو یہ ہومو سیکشول ایکٹ کرتے ہیں جی وہ دونوں پہ لعنت ہے جو بھی اس میں انوالو ہوتا ہے. سو اگر آپ یعنی ہاؤ کین I mean, if you really fear Allah subhanahu wa ta'ala, then how can you in the one breath congratulate someone on adopting this type of lifestyle and at the same time say God bless? Exactly. تو یہ hypocrisy, یعنی پوائنٹ یہ ہے, وہی جیسے آپ نے کہا جاوی, پوائنٹ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ فار گاڈ سیک being a Muslim, if you accept Allah as your Lord, then you have to take Quran's words, then you have to accept Allah's words as well. You cannot publicly, at least publicly تو آپ سپورٹ کر ہی نہیں سکتے, otherwise you are categorically going against Quran. تو پھر یہ دیکھیں نا, اس ٹاپک پہ مووی بھی بنائی جاتی ہے جیسے جوائے لینڈ ہے, اور پورا پاکستان اس پہ خوش بھی ہو رہا ہے کہ اس کو اصل میں علی بھائی میں یہ بھی ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, میں یہ بھی ہائی لائٹ, اس میں ایک وہ ٹرانس بنتا ہے کہانی اسی کی, اور کیٹیگری بھی جس میں وہ مرکزی جیتی ہے. اچھا میں یہ بھی ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہم نے لاسٹ بھی ڈسکس کیا ہے, ایک چھوٹی سی پرسنٹیج ان لوگوں کی ہے جو واقعی اس مسئلے سے کا شکار ہے. 0.07% آپ نے 0.07, یس میں یہی بتانے لگا ہوں. اصل لیتے ہیں یہ ان کو, وہ ہمدردی, وہ واقعی ہمدردی, اور ان کو معاشرے میں اگر وہ گرا ہوا ہے ان کا اسٹیٹس, ان کو اٹھانا ضروری ہے, ان کو برابری کے حقوق ملنے چاہیے, ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. یہ وہ صحیح پوائنٹس ہیں جہاں پہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. یہ اس کی مد میں وہاں سے اٹھاتے ہیں اور مکس اپ کر کے مش میش کر کے ٹرانسجینڈر کے ساتھ مکس کر کے اس کو پورا. جو ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ جینڈر, میں نے ابھی ہم سیکس اور جینڈر کی بات کرتے ہیں نا, جینڈر بیسکلی ٹیمپرامنٹ کا نام ہے, یہ ایک ٹیمپرامنٹ ہے. سو بیسکلی بٹ بایولوجیکل میل ہے, بایولوجیکل فیمیل ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ تھوڑا فیمینن ہے, یعنی فار ایگزامپل ایک میل ہے اس کا ٹیمپرامنٹ تھوڑا فیمینن ہے ہوتے ہیں, کوئی لڑکی ہے اس کا ٹیمپرامنٹ تھوڑا میسکولن ہے. اس میں یہ نہیں کہ اب اس کا سیکس چینج ہوگا, اب وہ ٹرانزیشن کر جائے وہ کہ میں ٹرانسجینڈر ہوں. ایک لڑکی جو ہے جس کو فار ایگزامپل کرکٹ کھیلنے کا شوق ہے, اس کو پہاڑ چڑھنے کا شوق ہے, اب اس کا ٹیمپرامنٹ تھوڑا سا, یعنی ایون اس کو فائٹنگ کا شوق ہے, اب اس کو یہ تو نہیں ہے کہ یہ ٹرانسجینڈر ہے, اس کو جو ہے نا مرد بناتا ہے, یہ نارمل فیمینن ٹریٹ نہیں ہے. اور اسی طرح سے ایک لڑکا ہے وہ امی کے ساتھ ہاتھ بٹھاتا ہے, تو کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس کو میں ٹرانسلیشن کروا دوں, اب کہوں کہ جی تم اپنی جو ہے سرجریاں کرواؤ, تم ٹرانسجینڈر ہو, آئی فیل سو پراؤڈ, آئی ہیو 2 daughters now, very beautiful ماشاءاللہ. تو یہ اس کا لٹمس پتہ کیا کہ اگر آپ ہاتھ رکھا ہوا ہے نا اپنے صوفے پہ, اور اگر آپ کا ہاتھ ایسے ہوتا ہے تو پھر آپ ٹرانسجینڈر ہیں, تو پھر آپ ٹرانسجینڈر, تو بجائے اس کے کہ اگر آپ اپنے انگلی ایسے کرتے ہیں آپ ٹرانسجینڈر ہیں, تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے ہاتھ کی تربیت کریں اور بیٹھتے ہوئے ہاتھ سیدھا رکھنے کی باڈی کی تربیت کر دیتے ہیں, آپ اس کو نہیں چھیڑے, آپ اپنا جینڈر ری اسائنمنٹ کرا دیتے. یہ ایسے جیسے میں نے ایک لطیفہ سنا تھا کہ ایک صاحب کو پیڈل ملتا ہے گرا ہوا سائیکل کا, وہ اٹھا کے گھر لے آتے ہیں اور بیوی کو کہتے ہیں اس کو سنبھال کے رکھ لیں, ہم اس میں سائیکل ڈلوائیں گے. I mean you have a small problem, right? Instead of fixing that you are saying oh this small problem, let's change the whole world. whole thing yaar. اچھا اسی جو میٹ واش کی ڈاکیومنٹری ہے اس میں ایک جو
خاتون ایکچولی وہ بھی شی از آلسو اے ٹرانسجینڈر وومن, بیسکلی وہ ایک میل سے فیمیل ٹرانزیشن ہوئی ہے, وہ اب سرجریاں کرتی ہیں بچوں پہ. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بلکہ ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ ایٹ واٹ ایج ڈو یو تھنک چلڈرن آر اویئر آف دا فیکٹ دیٹ دے ہیو اے جینڈر اینڈ دس اینڈ دیٹ. تو اس نے کہا ویری ینگ, ایون چلڈرن یو ول سرپرائز ایٹ 3 and 4 آر لائک دیٹ. پھر ایک اور کلینکل سائیکالوجسٹ تھی, ان سے پوچھا, انہوں نے بھی اسی آگے جواب دیا. پھر انہوں نے آگے پوچھا کہ سو مطلب 4 سال کا بچہ اگر کہہ رہا ہے کہ آئی ایم اے گرل, ہی از اے بوائے, بٹ ناؤ ہی سیئنگ ایم اے گرل, یو ول ٹیک ہم سیریسلی. انہوں نے کہا یس وی ول اسٹارٹ ہم آن دا پروسیس, اینڈ اس کے بعد پیوبرٹی بلاکرز اینڈ آل آف دیٹ اسٹف. اس نے کہا ہیو یو ایور ہرڈ اے چائلڈ ہو از 4 ٹاک اباؤٹ سانتا کلاز؟ تو اس نے کہا یس دیٹس ونڈرفل. تو اس نے کہا یو ڈو انڈرسٹینڈ کہ چلڈرن ہیو اے ہارڈ ٹائم ہیونگ اے گراسپ آن ریالٹی, کہ چلڈرن کین سے اینی تھنگ. تو اب یہ موومنٹ اتنی زیادہ کرپٹ ہو گئی ہے کہ دیکھو ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا اس کی اتنی سمجھ نہیں ہوتی. دس از وائی دے اسٹل تھنک پیڈوفیلیا از رانگ, کہ بچہ کنسینٹ نہیں کر سکتا. یعنی جب کہتے ہیں کہ 2 کنسینٹنگ ایڈلٹس ہونے چاہیے, لیکن 4 سال کا بچہ کنسینٹ کر رہا ہے کہ آئی وانٹ ٹو گیٹ مائی سیکس چینجڈ, ٹھیک ہے, اور اینڈ یو ول پٹ ہم آن پیوبرٹی بلاکرز اینڈ ایکچولی ڈرگز پہ لگا دو گے اس کو جسٹ بیکاز ہی سیڈ سم تھنگ. اگر ایک بچہ جو وکٹم ہے آف پیڈوفیلیا, وہ اگر یہ کہتا ہے کہ مائی فادر فار ایگزامپل ٹولڈ می ٹو پک اپ دس پین فرام دا فلور اینڈ آئی پکڈ اپ دا پین اینڈ آئی گیو اٹ ٹو ہم, نو پرابلم. He says, my father asked me to engage in something of a sexual relation with him. And I obeyed him because he's my father. We're like, no, this is wrong because why did you obey him? تو بات یہ کہ ابھی تو آپ خود اپنے منہ سے کہہ رہے کہ بچہ کنسنٹ کر سکتا ہے. ابھی تو آپ خود کہتے 4 سال کا بچہ اپنی سیکشوالٹی ڈیفائن کر سکتا ہے. اگر یہ بچہ اپنے ابا جان کے ساتھ یا کسی بڑے کے ساتھ, اپنے چاچا تایا پھوپھا ماما کسی کے ساتھ بھی سیکشول ایکٹیویٹی میں انگیج کر رہا ہے بیکاز اس نے اس کو چاکلیٹ ٹافیاں پرومس کر دی ہیں, تو پھر تو آپ اپنے ورلڈ ویو کے ساتھ کنسسٹنٹ رہے نا. وائی یو سیئنگ کہ ایک بریتھ میں آپ کہتے ہو نہیں 4 سال کا بچہ اپنا جینڈر ری اسائنمنٹ کی بات کر سکتا ہے, اور ایک طرف وہ اگر کسی پیڈوفیلیا قسم کی ایکٹیویٹی میں انگیج کر رہا ہے اس کو پھر آپ غلط کہتے ہو. تو ان کا بیسکلی میرا اپنا اوپینین اب یہ ہے کہ یہ انہوں نے جو پینڈوراز باکس کھولا نا یہ ٹرانسجینڈر موومنٹ کے ساتھ, اور یہ سارا کچھ, اور یو کین بی وٹ ایور یو آئیڈینٹیفائی ایز دس اینڈ دیٹ, یہ اتنا بڑا انہوں نے ایک بوگس چیز کریٹ کر دی ہے کہ یہ اسی خنجر کے ساتھ خود مریں گے. کیونکہ اب امریکہ میں, یورپ میں, آسٹریلیا میں, دنیا بھر میں لوگ جو لوگ پہلے اپنے آپ کو لبرل آئیڈینٹیفائی کرتے تھے, ایون وہ بھی کہہ رہے ہیں یار یہ پاگل پن ہے. دس از ناؤ میڈنس. یو آر ناؤ چینجنگ دا ڈکشنری, یو ٹرائنگ ٹو چینج ایون دا ڈکشنری, یو ٹرائنگ ٹو چینج اکیڈیمیا. آپ لوگوں کو تھریٹن کرتے ہو کہ وہ چیزیں, یہ باتیں نہیں کہہ سکتے, یہ ریسرچز پبلش نہیں ہو سکتی. یہ پورا ایک لابی چل رہا ہے. پرابلم یہ ہے سب سے بڑا جو آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے کہ یہ LGBTQ ہومو سیکچولیٹی اور یہ جو یہ فحاشی ہے, یہ دنیا کے اس وقت سب سے موسٹ پریکٹیکل ٹول جو میڈیا ہے اس کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے. جو سب سے بڑا ایشو یہ ہے. نہیں تو فریڈم آف اسپیچ پھر کہاں جاتی ہے ان کی؟ وہ انہوں نے وہ مطلب اسٹوری آف دا پاسٹ ہو گئی ہے, وہ آپ کے لیے وہ سب اوپن ہے. وہ صرف جو بندہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جارڈن پیٹرسن جو ہیں وہ بھی بڑے اکیڈمک ہیں, اس کو ٹویٹر پہ بین کر دیا. حالانکہ وہ اتنا اس نے حالانکہ سمپل سی ایک بات کی تھی کہ ایک ایکٹریس ہے, اس نے اپنی جینڈر ری سائڈ میں سرجری کروائی ہے. اس نے صرف کہا کہ پرائڈ یوزڈ ٹو بی اے سن. ریمبر وین پرائڈ مطلب یوزڈ ٹو بی اے سن, یاد ہے جب تکبر کچھ ہوتا تھا, کیونکہ پرائڈ منتھ منایا نا انہوں نے. اور آگے اس نے لکھا کہ دس ایکٹریس گاٹ دس جو ہے نا اس نے اپنی جو ہے نا سرجری کروا دیا, اس پہ ٹویٹر نے بین کر دیا. حالانکہ اتنا بڑا, تو بیسکلی رائٹ ناؤ ہمارا میڈیا نہیں ہے. اٹس ناٹ لائک سم تھنگ دیٹ کہ جی وہ قرآن و سنت کو دیکھ کے چل رہے ہیں, وہ اپنی دماغ کے حساب سے چل رہے ہیں, اور وہ بہت ہی ڈیوینٹ اور ویئرڈ سوچ ہے. اینی وے آج کا ہمارا جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے انشاءاللہ ہم لوگ ریپ اپ کرنے کی طرف جاتے ہیں, وہ ہے جی کویشچن آف دا ویک. سو گائز کویشچن آف دا ویک سیگمنٹ میں آج ہمیں عبد الاحد بھائی نے سوال پوچھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں آئی ہیو اونلی ون کویشچن, اونلی ون, ہاؤ ٹو بیکم مولوی ود دس ایٹیٹیوڈ. بڑا خوبصورت سوال ہے. جواب دیں سر, جواب دیں. اور کہہ رہے ہیں اگر آپ نے جواب دیا تو آپ کو ایک مولوی کی بہت سی دعائیں ملیں گی انشاءاللہ. یعنی مولوی یہ ہیں, ان کو صرف ایٹیٹیوڈ چاہیے. کہہ رہے ہیں مولوی ہے, ایٹیٹیوڈ یہ والا ایٹیٹیوڈ صحیح والا ہے. دس ایٹیٹیوڈ یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ ایٹیٹیوڈ کیا ہے بھائی؟ واٹ از دس ایٹیٹیوڈ؟ واٹ از اچھا لوگ کہتے ہیں یار اچھا کتنے پوسٹ کے نیچے جاتا ہے, کیونکہ میں اکثر ہیش ٹیگ کرتا ہوں مولوی ود ایٹیٹیوڈ, مولوی ود ایٹیٹیوڈ, اکثر میری پوسٹ کے نیچے ہوتا ہے کہ تو اکثر یہ سوال آتا ہے کیا ایٹیٹیوڈ ہونا جائز ہے؟ بھائی ایٹیٹیوڈ ہر انسان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. یو کین ہیو اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اینڈ یو کین ہیو اے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ. واٹ وی آر سیئنگ از کہ وی ہیو ٹو ہیو دی ایٹیٹیوڈ دیٹ از ریکمینڈیڈ بائی
Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet. Exactly. That's the attitude we need. اصل اصل میں میں وہ پنڈی لینگویج میں نا ایٹیٹیوڈ جو ورڈ ہے اٹس آلویز نیگیٹو. Always negative. یا تو مجھے ایٹیٹیوڈ شو نہ کرو. Attitude show نہ کرو. اس جملے میں نا اس جملے پہ جنگیں ہو چکی ہیں پنڈی میں کہ تو نے مجھے ایٹیٹیوڈ کیوں دکھایا, اور وہ اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ میں نے کس طرح کا ایٹیٹیوڈ دکھایا. وہ کہتے تو مجھے کیوں دکھا رہا ہے. اچھا ویسے صرف یہ پنڈی میں نہیں ہے, یہ اور بھی جگہوں پہ ہے. ایٹیٹیوڈ کا عرف میں سم ہاؤ بن گیا ہوا ہے کہ وہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا, اگر کوئی اس طرح سے بولا جائے نا کہ ہی ہیز این ایٹیٹیوڈ, تو یہ He has an attitude problem. پرابلم یس نیگیٹو میں لیا جاتا ہے. ایون میرے باہر سے دوست بھی ہے وہ بھی بات کر رہے تھے, تو یعنی اٹ ہیڈ ٹو بی کلیریفائڈ کہ یہ رائٹ ایٹیٹیوڈ ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیر از اے رائٹ ایٹیٹیوڈ. اسلام کا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ unapologetic ہے. جی It's عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, it's to speak the حق. Yes. It's to جس طرح بھی ایک بھائی نے ہمیں کامنٹ سیکشن میں کہا تھا کہ واٹر ڈاؤن You نہیں don't کرنا اسلام care. کو. اسلام وہ ہے, ہاں ہمارا اشداء علی الکفار رحماء بینہم, ٹھیک ہے, آپس میں بہت پیار محبت ہے, لیکن جو کفر کی سوچ اور آئیڈیالوجی نا اس کے خلاف شدید ہوتے ہیں یہ. سو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو کمپرومائز آور ریلیجن بیسڈ اپون یور ریڈیکولس ویلیوز جو آپ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارا دین اللہ کی طرف سے ہے, تمہارا تو تمہارا اپنے گھر میں کچن میں بنا ہے نا, ہمارا تو اللہ کی طرف سے ہے. سو ہم ان ویلیوز کے اوپر ڈٹے ہوئے. کفر کے خلاف ہم شدید ہوتے ہیں, کفار کے خلاف ہم شدید اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں, ہم اچھا اخلاق ہی رکھتے ہیں. ان کو ہم ایسا نہ ہم یعنی دعوت we دین don't دیتے ہیں, we're hate good to kuffar them. in that sense. Yeah. ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے وہ the desire to spread the message as far as we can and do it in a nice way. یعنی جو دعوت دین ہے وہ حکمت کے ساتھ پیار محبت So سے کی جاتی ہے. this is the right, this is that attitude This is actually. that attitude. تو انشاءاللہ this is the attitude. اگر یہ آپ کریں تو کوئی بندہ بھی مولوی یا مولون with an attitude بن سکتا ہے انشاءاللہ. اور ہماری ٹی شرٹ بھی آپ خرید سکتے ہیں ہماری وائی سی شاپ پہ, آپ کو اب تو مل جائے گی یار, ہے نا. انشاءاللہ مل جانی چاہیے. یار مجھے بھی چاہیے, ویسے میری ایک شرٹ خراب ہوئی ہے, میں لے گیا تھا مکہ اپنے ساتھ, وہ استری ہوئی نا تو وہ پتہ نا وہ چپک جاتی ہے اس کے ساتھ. وہ ایٹیٹیوڈ ہوتا تو نہیں کیا ایٹیٹیوڈ اترتا تو مجھے مسئلہ نہیں تھا, بائک اتر گیا تھوڑا سا, تو یہ تھوڑا وہ آپ مکہ میں بائک نہیں چلا سکتے. ایٹیٹیوڈ کم ہو گیا نا, بائک نکل گیا. ہاں بائک ہی نکل گئی, بائک کی وجہ سے بڑا ایک ہے, ہاں وہ بھی ایک حصہ ہے. وہاں پہ آپ بائک چلا بھی نہیں سکتے تھے. نہیں چلا سکتے تھے لیکن ڈیپ فرائی ہو جاتے. جی ایگزیکٹلی. جدہ میں بائک چلا نہیں, لوگ آپ پہ فتویٰ نہیں لگاتے کہ داڑھی کے ساتھ موٹر سائیکل آپ کیسے چلا لیتے ہیں؟ اچھا چلتا ہے, میں گاڑی سے نہیں چلاتا نا, میں ہاتھ سے چلاتا ہوں بائک. داڑھی تو ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہے, لہرا رہی ہوتی ہے, میں تو ہاتھ سے چلاتا ہوں بائک. آپ داڑھی کے ساتھ بائک کیسے چلاتے ہیں؟ میں نہیں چلاتا داڑھی کے ساتھ, چلاتا میں ہاتھوں سے. اگر یہ ایسے چلاتے تھے نا پھر سوال ہوتا آپ داڑھی کے ساتھ کیسے چلاتے ہیں؟ پھر تو میں گینس بک میں ہوتا کہ یار ایک ایسا مولوی پیدا ہو گیا جو داڑھی کے ساتھ بائک چلاتا ہے. اگر آپ چلا بھی لیتے ہیں داڑھی کے ساتھ تو داڑھی کے ساتھ بریک نہ مار سکتے. ہاں نہیں, پاؤں سے بریک تو پاؤں سے لگتی ہے. نہیں, داڑھی کیسے بریک تک جا سکتے ہیں؟ پاؤں, ہاں داڑھی بہت لمبی پھر کرنی یہاں سے وہ ٹیکنیک ڈھونڈنی پڑے گی, رسیاں شسیاں. اچھا گائز, آج کا آخری سیگمنٹ جو ہے ہمارا ہے اس کی طرف جاتے ہیں جی, اینڈ دیٹ از دی بک آف دا ویک سیگمنٹ. تو آج کا جو ہمارا بک آف دا ویک سیگمنٹ ہے اس میں ایک بہت ہی پیاری اور خوبصورت کتاب ہے جس کا نام ہے The Forbidden Prophecies, and this book is available on the IRA website as a PDF by Abu Zakaria. یہ بک میں اس لیے ریکمینڈ کر رہا ہوں آپ کو کیونکہ یہ بیسکلی بات کرتی ہے, this talks about the proof for prophethood and it talks about basically کسی کو بھی پروفٹ کیسے آپ لیبل کرو گے. How will you know that this is a normal person and this is a prophet? تو سب سے پہلے تو it goes through history and looks at those people جنہوں نے prophethood claim کیا اور ان میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق تھا. And then it talks about some of the ahadith of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم relating to the end of times کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو prophecies تھیں how authentic and how true they are today. So I think کوئی بندہ بھی جو literally proof of Islam چاہتا ہے, this is a very good book for that, because جب آپ نے prophethood کا یعنی مان لیا نا, جب when you accept that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last and final messenger, uske baad to everything becomes easy, because then you believe in Allah and then you believe in the last book and all of these things. And I would add to that Javi, کیونکہ جب ہم نان مسلم سے کو دعوت الاسلام بھی کرتے ہیں یورپ وغیرہ میں, جب میں بھی میرا بھی ایکسپیرینس ہوتا رہا ہے, سو وی انوائٹ دیم, وہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ دیر از نو پروف, دیر از نو پروف کہ اسلام از دا ٹروتھ اینڈ قرآن. تو وی ٹیل دیم دیٹ there are proofs actually. Yeah. You just have to look for them. There are indirect proofs, a lot of proofs actually. اور indirect رکھنے میں بھی حکمت ہے اللہ کی, تاکہ تم contemplate کر کے آؤ وہاں پہ, تمہیں پھر اس کا essence بھی feel ہوگا. اور وہ یہ والی prophecies is one of them actually, جس سے بندہ یہ چیک کر سکتا ہے کہ قرآن کے سچا ہونے اور حق ہونے کی ایک یہ بھی ثبوت ہے. ویری ٹرو. تو یہ انشاءاللہ جن کو چاہیے آپ اس کو آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں, اور اگر آپ نے PDF کرنی ہے تو وہ IERA کی ویب سائٹ پہ, اور ون ریزن
www.ecc.org کی ویب سائٹ پہ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی. اٹس اے گریٹ بک, ہائیلی ریکمینڈیڈ ان شاء اللہ تعالیٰ. گائز ایز وی آر ریپنگ اپ دس شو, آج ہم لوگوں نے بہت سارے ڈائیورس ٹاپکس پہ بات کی ہے. پرائمریلی ٹاپک جو تھا وہ ہماری ڈرامہ انڈسٹری, مووی انڈسٹری کے اندر جو ایک فحاشی اور بے حیائی اور LGBT اور چیزیں کریپ ان کر رہی ہیں اس پہ ہم بات کر رہے تھے. فائنل تھاٹس میں آپ لوگوں سے لینا چاہوں گا کہ آپ لوگ اس پہ اپنے فائنل تھاٹس دیں کہ واٹ کین اے پرسن ڈو جو اس وقت اس میڈیا کو کنزیوم کر رہا ہے, وہ اپنے آپ کو اس سے انوکولیٹ کیسے کر سکتا ہے. عمر بھائی اسٹارٹ کریے. ضیاء بھائی, میں یہ بتانا چاہتا ہوں چیز کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے عام لوگوں کو کہ میڈیا اصل میں کیا کر رہا ہوتا ہے. یہ جو ڈراماز اور فلم انڈسٹری جو ہے یہ اصل میں ہمارے اوپر کیا کر رہی ہوتی ہے. اور ایز اے مسلم اسپیشلی ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک چیز ہے آرٹیفیشل ایموشنس. ڈراماز اینڈ موویز جو ہے نا یہ آرٹیفیشل ایموشنس کریٹ کرتے ہیں. وائی؟ اینڈ اٹ از ویری ایزیلی پرسیویبل, کیونکہ انہوں نے وہ سیل کرنا ہوتا ہے, انہوں نے اس کو انٹرسٹنگ بنانا ہوتا ہے, انہوں نے ریٹنگ اور آڈینس گریب کرنی ہوتی ہے. وہ ایسے ایموشنس کریٹ کرتے ہیں کچھ انسیڈنٹس پہ جو عام حالات میں لوگ شاید نہ کرتے ہوں. ایکسیڈنٹ ہوا, وہ ادھر سے بیوی بھی یوں, ہاں ادھر سے ماں نے بھی کیا, اس نے بھی کیا, فلانے نے کیا. ایسے ایموشنس کریٹ کیے جاتے ہیں جو ریئل لائف میں نہیں ہوتے اس طریقے سے. دو جو لوگ پیار کرتے ہوئے دکھایا جا رہے ہیں مووی میں یا ڈرامے میں, ان کے درمیان ایسی توقعات اور ایسی ایکسپیکٹیشنز اور ایسی چیزیں کریٹ کی جاتی ہیں ڈرامہ کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے. ہوتا یہ ہے کہ وہ آرٹیفیشل ہوتا ہے سارا کچھ. وہ ہم جب کنزیوم کرتے جاتے ہیں تو وہ ہم نا ریالٹی سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ریئل لائف میں بھی یوں ہی ہوتا ہے. اور اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسی طرح کے تقریباً ہو جاتے ہیں. میاں بیوی جو نئے نیولی ویڈ ہوتے ہیں وہ والی ایکسپیکٹیشنز ایک دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے ڈرامہ اور موویز میں ساری زندگی دیکھی ہیں, جبکہ وہ آرٹیفیشلی کریٹڈ تھے. وہ انٹرسٹنگ بنانے کے لیے تھا. اس کو اللہ نے جو آپ کے اندر فطرت رکھی ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اس کو پڑھنے وہ کرنے کے لیے اگر آپ آلریڈی افیکٹڈ فیل کر رہے ہیں اور آپ نے بہت زیادہ ڈراماز کنزیوم کیے ہیں تو سیرت النبی پڑھیں, اور جو نیچرل فطرت پہ لانے والی جو اسباق ہیں یا بکس ہیں وہ پڑھیں, تاکہ اور وہ سٹوریز پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نیچرل کیسے بیہیو کیا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیہیو کرتے تھے وائف کے ساتھ, یا کوئی کانفلکٹ ہو یا کوئی چیز ہو کیسے بیہیو کیا جاتا تھا. تو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو سے کہ اس کے بارے میں پلیز اویئر ہو جائیں کہ میڈیا آپ کے اوپر یوں بیڈ افیکٹ کرتا ہے, نہیں تو آپ اس کے ویری ویری گڈ ایڈوائس عمر بھائی, جزاک اللہ خیر فار دیٹ. خرم الوی, آئی تھنک اویئرنیس اگر جب آ جائے آئی تھنک اس کے بعد نا اپنے ساتھ آنیسٹ ہو کے نا پریکٹیکل اسٹیپس لیں. ڈونٹ جسٹ سٹ آن کہ اچھا مجھے پتہ لگ گیا کیا صحیح اور غلط ہے. دین میک چینجز ان یور لائف اسٹائل. جو میڈیا آپ کنزیوم کر رہے ہیں بھی ویری کانشیس کہ آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا سنتے ہیں, کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, کس سرکل آف فرینڈز میں آپ گھومتے پھرتے ہیں, آپ کے ارد گرد ہے کیا. بیکاز ونس یو نو کہ یار ایوری تھنگ اراؤنڈ می از گوئنگ ٹو ہیو این افیکٹ آن می, تھنگز آئی واچ اینڈ لسن اینڈ سی, سارا کچھ اس پہ ہو رہا ہے. تو پھر اس کو کانشیسلی پک کریں, اچھے دوست بنائیں, وہ کتابیں پڑھیں جس سے آپ کے ایمان کو بھی فرق پڑے. لک ایٹ دوز ویڈیوز اور ان چینلس کو یوٹیوب پہ فالو کریں, باقی جو انفالو کریں. انفیکٹ میں نے بھی نا جب میں دین کی طرف آ رہا تھا تو میں نے فیس بک پہ نا جو رینڈم ترین گروپس اور پیجز میں نے لائک کیے ہوئے تھے نا عجیب ایون ضروری نہیں کوئی خراب چیزوں, بس کوئی رینڈم جوکس کے اور اس طرح کے فضولیات کے ایکسیسولی, تو میں نے ان ساروں کو انفالو کرنا شروع کیا. اور میں نے اسلامک چینل جو اچھا کانٹینٹ جہاں سے مجھے لگتا تھا نا ان کو میں نے فالو کیا. سڈنلی مائی ہول نیوز فیڈ چینجڈ. اس پہ ریمائنڈرز آنا شروع ہو گئے ہیں, اچھی باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں, سارا اٹ کمپلیٹلی چینج. جتنی خواتین تھیں ان سب کو بلاک ان فرینڈ یا اس طرح کا, تاکہ ان کی پکچرز ان کی چیزیں نہ آئیں. تو دس از مطلب یہ ایک ہے کانشیس ایفرٹ آپ کریں اس طرح کی. انسٹاگرام پہ اگر آپ کو لگتا ہے, اور آنیسٹلی آئی تھنک آئی میٹ گائے, وہ کہہ رہا تھا کہ یار سوشل میڈیا پہ میں گیا ہوں, مجھے کچھ پسند نہیں, تو آئی لیفٹ. مطلب اس کا نہ بزنس ہے نہ کچھ ہے. تو اگر آپ کو واقعی کوئی جینوئن نیڈ نہیں ہے سوشل میڈیا پہ ہونے کی اور کوئی فائدہ اس میں کوئی بھی نہیں مل رہا, دین لیو اٹ, چھوڑ دیں اس کو. ادروائز چینج دا پیپل اینڈ یو فالو, اینڈ جن کو انفلوئنسرز کو فالو کرتے ہیں وہ چیز ایٹ لیسٹ چینج کریں. ویری گڈ ایڈوائس, جزاک اللہ خیر. علی فائنل ورڈز میرے چند الفاظ جو ہے نا ضیاء بھائی, وہ ان تمام ایکٹرز جو کہ انوالوڈ ہیں اس سب چیزوں میں, پروڈیوسرز, ڈائریکٹرز, ان لوگوں کے لیے, مسلمان لوگوں کے لیے کہ خدا کا کچھ خوف کریں. ٹھیک ہے, یہ زندگی جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گی. آپ جتنے مرضی لبرل ہو جائیں, آپ اللہ تعالیٰ کے قانون, اللہ تعالیٰ کی جو قائم کردہ ڈیتھ ہے اس کو اسکیپ نہیں کر سکتے. چاہے آپ آسمانوں میں چلے جائیں, سورہ رحمان میں جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یا معشر الجنی, وہ نکل جاؤ تم, باہر نکل جاؤ, تم نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے, تو یو کی ناٹ اسکیپ دی باؤنڈریز دیٹ آر سیٹ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اس کے بعد آپ کی موت کے بعد, چاہے آپ دنیا کے کسی بھی, چاہے آپ کو جتنے مرضی آسکر ایوارڈز مل چکے ہیں,
جتنے مرضی آپ دنیا میں جو ہے نا وہ فیم کی منزلیں طے کر چکے ہیں. جب آپ کو موت آئے گی تو اس کے بعد قبر کی جو زندگی ہے وہ تو ہزاروں سال لمبی شاید وہ بھی آپ کی ہوگی, ٹھیک ہے. اس دنیا میں جو آپ نے 60 سال گزار لیے ہیں, 70 سال گزار لیے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے تو بہت زیادہ صرف آپ کی قبر کی زندگی ہے. اور اس میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا اس کو بھی ہم سائڈ پہ رکھ رہے ہیں. جو قیامت کا دن ہوگا جو کہ صرف 50,000 سال کا صرف دن ہے, جو بھی سٹارٹ بھی نہیں ہوئی, اس میں ساتھ کیا ہوگا اس کو بھی سائڈ پہ رکھ دیں. آگے جو 2 چیزیں ہیں وہ صرف جنت ہے اور جہنم ہے, تیسری کوئی چیز نہیں. اگر آپ نے ساری زندگی گزاری ہے اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن آپ کا دل جو ہے وہ خالص تھا اللہ تعالیٰ کی طرف, تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما کر انشاءاللہ آپ کو جنت میں داخل کر دیں گے. لیکن اگر آپ جو ہے نا وہ ڈیفائنٹلی ڈس اوبیڈینٹ تھے, ٹھیک ہے, ان دا فیس آپ نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو چیلنج کیا تھا جس طرح کہ آج چیلنج کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی شریعت کو چیلنج کرنا ہے نا, بے پردگی, فحاشی پھیلانا. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ پردے کا حکم دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, حیا کا حکم دے رہے ہیں, ایمان بچانے کا حکم دے رہے ہیں. لیکن لوگ جو ہیں یہ لوگ جن کو میں ایڈوائز کر رہا ہوں یہ بالکل اس کے الٹ کام کریں 180 ڈگری, مطلب دے آر دا فرینڈز آف شیطان آئی وڈ سے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ نافرمانی ہے اور اس پر آپ کو اللہ تعالیٰ کا غضب ہی ملے گا اور جو آپ کا فیٹ ہوگی وہ جہنم ہوگی. اور مائنڈ یو بی ویری ریڈی فار دس کہ وہ جو زندگی ہوگی وہ کچھ سالوں کی نہیں ہوگی, وہ انفینٹ لائف ہوگی. تو پلیز یہ 50-60 سال جو ہے نا اس کے جو کوٹ اینڈ کوٹ پلیئر کے لیے نا, اس فیم کے لیے اپنی نہ ختم ہونے والی زندگی کو جو ہے داؤ پہ نہ لگائیں. بہت بہت پاورفل اور زبردست الفاظ کہے آپ نے. میں اسی کانٹیکس میں ایڈوائز کروں گا فائنلی ان لوگوں کو جو کنزیومرز ہیں, آپ نے تو ایڈوائز دی ہے نا, وہ لوگ جو کہ پروڈیوسرز ہیں, بنا رہے ہیں اور ایکٹنگ کر رہے ہیں, میں کنزیومرز کو ایڈوائز دوں گا کہ سب سے پہلے تو ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو بچے ہیں نا یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے, اور جس طرح ہمارا مال جو ہے وہ ہمارا نہیں ہے, وہ اللہ کی طرف سے ہمیں عارضی طور پہ ملا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تو نے یہ مال کہاں خرچ کیا. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا ہمارے بچوں کا بھی کہ یہ تجھے میں نے امانت کے طور پر دیے تھے, ہاؤ ڈڈ یو ریز دیم, ہاؤ ڈڈ یو ڈو تربیہ آف دیم. تو ہم آج اپنے بچوں کو کس کانٹینٹ سے ایکسپوز کر رہے ہیں, یہ پہلا سوال پیرنٹس سے ہوگا. واٹ آر یور کڈز واچنگ, واٹ آر دے لسننگ ٹو, واٹ کائنڈ آف پیپل آر دے ہینگنگ آؤٹ ود, کن جگہوں پہ آپ بچوں کو کہتے ہو ہاں یہ فلمیں تم دیکھو, یہ ڈرامے دیکھو, اسے کنزیوم کرو, یہ کیا آپ کر رہے ہو. اور پھر دوسری طرف کس قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ ان کو اٹھنے بیٹھنے میں انکریج کر رہے ہو, اور کس طرح کا لائف اسٹائل آپ اپنے بچے کے لیے پریفر کر رہے ہو. دنیا کی سکسیس کے پیچھے اگر آپ نے دین کو کمپرومائز کیا ہے, دیٹس دا فرسٹ کوسچن. سیکنڈلی جو ینگسٹرز ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے جس طرح خرم بھائی نے بھی کہا کہ آپ اپنی اسٹریم کو پیوریفائی کریں ایز مچ ایز پاسبل. اوبیسلی اٹ مائٹ ناٹ بی پاسبل کہ آپ اس کو کمپلیٹلی یعنی وہ حلال اور وہ کر دیں جس طرح کا فتنے کے دور میں ہم ہیں, لیکن کوشش کریں کہ تا حد استطاعت اس اسٹریم کو کلیئر کریں. یہ اس قسم کے جتنے بھی یہ ڈرامے شرامے چل رہے ہیں جس میں یہ پیار, عشق, محبت اور ویمن ہراسمنٹ اینڈ وائف بیٹنگ اینڈ پتہ نہیں کیا کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں, اور یہ ٹرانسجینڈر کی تھیم بھی اب آ رہی ہے اور بیچ میں سارا کچھ, اس طرح کے کانٹینٹ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف آئیں. اینڈ دیر آر سو مینی اسٹوریز ان دا لائف آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دا کمپینینز اینڈ دا سلف اینڈ آل آف دیٹ, جہاں پہ آپ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں. آئی نو اٹ ول بی ڈیفیکلٹ, اٹس ناٹ گوئنگ, کیونکہ ایک طرف ہالی ووڈ ہے, بالی ووڈ ہے, لالی ووڈ ہے جو بلینز لگا رہے ہیں ان فلموں کو بنانے میں, اور ایک طرف ہم جیسے مولوی آپ سے کہتے ہیں یار آپ کتابیں پڑھیں. سو اوبیسلی جن لوگوں کو ویسے پڑھنے کا شوق نہیں ان کے لیے ایک بڑا ڈیفیکلٹ ٹرانزیشن ہے, بٹ فار دا سیک آف یور اون آخرہ, جس کے بارے میں علی بھائی نے اتنا پیارے طریقے سے ایکسپلین کیا, اپنی آخرت کے لیے اپنے ایمان کو بچائیں. ڈو ناٹ ایکسپوز یور سیلف ٹو فلتھی کانٹینٹ, ٹرائی ٹو میک اٹ ایز کلیئر اینڈ ایز حلال ایز ہیومنلی پاسبل, اینڈ ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ ول میک اٹ ایزی فار یو. جب تک آپ ایفرٹ ہی نہیں کرو گے تو پھر آگے کیا ہوگا. سو سب سے پہلے ان شاء اللہ یہ کام کرنا شروع کریں, اور میری دعا آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اس پہ قائم رکھے. جاتے جاتے میں صرف یہ کہوں گا کہ ہماری جو بھی ہماری مرچنڈائز اور ہمارا جو بھی ہمارا کانٹینٹ ہے وہ انشاءاللہ وائی سی شاپ آفیشیل کا جو انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے وہاں پہ آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کا فیس بک پیج بھی ہے, خاص طور پہ ہمارا جو یوتھ کلب کا میگزین ہے اٹ از ناؤ اویلیبل آن دی وائی سی شاپ آفیشیل انسٹاگرام اینڈ فیس بک, وہاں سے آپ آرڈر کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اٹس ویری گڈ, اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یوتھ کلب کن کن کاموں میں انگیج کر رہا ہے, اور اس پہ بہت مزے مزے کے آرٹیکلس بھی ہیں انشاءاللہ ریلیٹڈ ٹو دا کانٹینٹ دیٹ وی ٹاک اباؤٹ ا لاٹ آف دا ٹائمز. سو گائز بہت بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا, اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے, آپ لوگوں کا یہاں آنا قبول فرمائے, اینڈ may Allah subhanahu wa ta'ala میک اٹ پارٹ آف آر حسنات آن یوم القیامہ. تھینک یو سو مچ ٹو آل دا ویورز اینڈ لسنرز جو ماشاء اللہ ہمارے شوز دیکھتے ہیں. ہماری یہ پوڈ کاسٹ اب ڈفرینٹ آن لائن اسٹریمنگ پلیٹ فارمس پہ بھی اویلیبل ہیں, سچ ایز علی بھائی کو پتہ ہوگا
کہاں کہاں پہ ہماری پوڈ کاسٹ اویلیبل؟ اسپوٹیفائی پہ بھی ہیں, گوگل پوڈ کاسٹ پہ بھی ہیں, اور ایپل پوڈ کاسٹ پہ بھی ہیں. سو اسپوٹیفائی, گوگل پوڈ کاسٹ اینڈ ایپل پوڈ کاسٹ پہ ہماری یہ پوڈ کاسٹ اویلیبل بھی ہے, اینڈ آئی ایم شیور کچھ لوگ ابھی ہو سکتا ہے اس پہ سن رہے ہو. سو جزاک اللہ خیر ٹو آل آف یو. پلیز لیو یور کامنٹس اینڈ یور کوشچنز ان دا کامنٹ سیکشنز انڈر نیتھ دا ویڈیوز. ہم ضرور آپ کے کامنٹس کو پڑھتے بھی ہیں اور ان سے محظوظ بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ خیر دے. ان شاء اللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویک اب ملاقات ہوگی ان شاء اللہ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.